چھوٹی وہ رائی کے دانے کی ویسے 10 گولیاں ڈالنا ہے چھوٹی اتنی. اب ڈالنے کے بعد چمچ کو اس میں 10 گولیاں باریک ڈال کے 10 بار ہلانا ہے اس کو. 10 بار ہلانے کے بعد سیدھا چمچ اٹھا کے اب چمچ میں جتنا پانی قطرہ دو قطرہ ہے نا لگا ہوا نا وہ دوسرے گلاس میں ڈال کے اس کو 10 بار ہلانا. تو بچتا کچھ تو اس میں سے نکلا خطرہ جو نکلا تھا. اب یہ گلاس بھر میں 10 مرتبہ اس کو ہلانا پھر اٹھانا سیدھا. اب اس میں سے جو پانی جو پھیکا پڑ گیا نا جو پانی جو دوا لگ کے آئی تھی پہلے گلاس سے ایک قطرہ وہ اس میں ڈال کے اس کو گھلائے 10 بار تو اس میں 10 میں مل گیا. پھر اب اٹھا رہے ہیں تو کتنی دوا آئی ہوں گی اس میں. اب اس کو تیسرے گلاس میں ڈال کے پھر 10 بار ہلانا ہے. چمچے کو دھو رہے بولے پہلی دوا نکال دے رہے پھر اس کو سیدھا نکالیں گے تو اب وہ پہلی دوا کتنی آئی ہوں گی اس میں. پھر چوتھا اس میں پھر 10 بار ہلانا پھر پانچواں 10 بار ہلانا پورے شروع کے گلاس پھینک دینا پورے شروع کے گلاس پھینک دینا. آخر کے گلاس میں کیا کرنا پورا نہیں پینا چمچہ بھر پینا. پوری دنیا میں چل رہا بولے وہ زبردست علاج ہے بولے دوا کی تاثیر. تو کتنی معمولی مقدار ہے مگر اثر وہ معمولی مقدار صحیح ہو رہا ہے. تو وہ نمک کا پانی ہے وہ زکام کی دوا ہے جو حضرت بتا رہے زکام کی دوا ہے صرف نمک کا پانی مگر اس میں اتنا کم نمک ملا. ایسے ہی 10 بار کرے تو کتنا بچتا نمک. لیکن وہ دوا اگر خالی آدمی کھا لیا تو اس کو زکام ہو جائے گا. کھا کے دیکھو بولے زکام والا کھائے تو زکام جائے گا لیکن وہ دوا اگر کوئی پی لیا تو زکام آ جائے گا اس کو. حالانکہ چمچ بھر اگر نمک کھائے تو کچھ نہیں ہوگا. وہی نمک جب کم مقدار میں لے گا تو زکام ہو جائے گا. بڑی مقدار میں لے گا تو نہیں ہوگا. تو دیکھیں نا مقدار کا کمال دیکھیں آپ. چیز زیادہ آپ کھا گئے تو کچھ نہیں ہوگا کم کھائیں گے تو ہوگا. تو الگ الگ اصول ہیں. تو جب جو مقدار بتائی گئی وہ مقدار میں ہی شفا چھپی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے اگر ذکر کی گولی اثر کرنا بولے تو کثرت ذکر کی شرط ہے. کثرت ذکر ہوگا تو ہی فائدہ ہوگا ورنہ جو ہے فائدہ نہیں ہوگا. اب ہر مسلمان ہیں جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں کچھ نہ کچھ تو ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہوتے رہتے وہ لوگ. اور نماز تو پڑھتے ہیں جمعہ کو جمعہ صحیح. اور ذکر رہتا ہی ہے ہر مسلمان کچھ نہ کچھ تو ذکر کرتا ہی رہتا. اور بہت سارے لوگ تو اچھا خاصا ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن زندگی میں وہی کینہ وہی کپٹ وہی جھوٹ وہی غفلت وہی شیطنت. زندگی وہی لت پت ہے حالانکہ اچھا خاصا ذکر کرتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں وہ ذکر قلیل کر رہے ہیں ذکر کثیر نہیں کر رہے. تھوڑا ذکر کر رہے ہیں اچھا خاصا کر رہے ہیں مگر وہ تھوڑا ہے وہ کثیر نہیں ہے وہ. اور انسان کی زندگی بدلے گی کب. اچھا دوسرے پورے اعمال میں اللہ تعالیٰ کثیر کی شرط نہیں ہے. کوانٹٹی نہیں پوچھ رہے اللہ کوالٹی پوچھ رہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم کو ہم نے جو پیدا کیا ہے ہم چیک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنے اعمال اچھے بنا کے لاتا ہے. ہر عمل کے بارے میں اللہ کیا کریں کوانٹٹی نہیں پوچھ رہے کوالٹی پوچھ رہے. عمل کی کوالٹی اچھی ہونا چاہیے بول رہے مگر ذکر میں کیا بول رہے کوانٹٹی زیادہ ہونا چاہیے بول رہے. کوالٹی تو رہے گی مگر کوانٹٹی زیادہ رہے گی. تبھی جا کے اللہ فرمانے لعلکم تفلحون. بلکہ ایک جگہ غافلوں کو بری طرح ڈانٹتے ہوئے جانور ہیں یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو جانوروں پر غصہ کرتے ہوئے جانوروں سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا یہ کم ذکر کرتے ہیں بلکہ فرمایا غافلوں کے بارے میں. انہیں خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے جانوروں کے لیول پر رہتا ہے انسان اگر کم ذکر کرے.
کم ذکر کا ہے وہاں پر تذکرہ آیت میں. نہیں ذکر کرتے ہی نہیں, جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ کم ذکر کا لفظ ہے. تو خواہشات پہ قابو نہیں آئے گا انسان کو, اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں آئے گا تھوڑے سے ذکر کے ساتھ. اور منافقین کے بارے میں فرمایا, یہ منافقین بھی ذکر کرتے ہیں فرمایا, مگر کم ذکر کرتے ہیں. تو اس واسطے کیا ہے, کبھی دین پہ عمل کرتے, کبھی دین پہ چھوڑ دیتے. مذبذبین بین ذالک, کبھی ایمان کی روش ہے ان کی, کبھی کافر جیسے انداز ہے ان کے, ٹھیک ہے بھائی, دو رنگی ہے ان کے اندر, تذبذب ہے ان کے اندر, جماؤ نہیں ہے دین میں. کیوں نہیں ہے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ کافروں کی طرف پورے ہیں نہ مسلمانوں کی, دو طرف بھی ہے. فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, یہ منافقین ذکر کرتے ہیں مگر کتنا کرتے ہیں, کم کرتے ہیں. کم کرنے کی وجہ سے منافق کے منافق ہی ہیں, نفاق گیا نہیں, بے یقینی گئی نہیں. تو اب کتنے لوگ بیعت ہوتے ہیں, اچھی خاصی نیت رہتی, نیک بنیں گے, شریعت کے پابند بنیں گے, اللہ کے غضب سے چھٹکارا پائیں گے, اچھی نیت سے بیعت ہوتے ہیں. اب کے بھی اعتکاف میں کئی افراد بیعت ہوئے, اور پھر شیخ کی طرف سے ان کو ذکر بھی بتایا جاتا ہے, کیسے مراقبہ کرنا ہے, کیسے ذکر کرنا ہے. مگر کرتے کیا ہیں, تھوڑا ذکر کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا بتاتے ہیں کہ بھائی مراقبہ, زندگی اگر چینج ہونا ہے تو روز 3 گھنٹے ہونا, 2 بیٹھکوں میں 3 گھنٹے ہونا. تو آہستہ آہستہ آدمی آگے بڑھے گا, ایک ایک لیول اس کا آگے بڑھے گا. اب جس کو دیکھو 10 منٹ مراقبہ, 15 منٹ مراقبہ, آدھا گھنٹہ مراقبہ. تو شیخ نے نسخہ بتا دیا, خود کرتے نہیں. سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا بیعت ہو کے, پھر جیسے چھابو کے چھابو ہے, نہ نماز کی کیفیت بدلی, نہ تعلق میں اللہ کی کیفیت بدلی, جیسے کہ ویسے ہی ہیں. اب کیا ہے, شک شیخ پہ کرتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی ہے ہی نہیں ان کے اندر. سلسلے کے بارے میں شک شروع کر دیتے. تو شیخ کے بارے میں بدگمانی, حالانکہ آپ کو نسخہ صحیح دیا گیا, ڈاکٹر کے پاس نسخہ صحیح دیا گیا, ڈاکٹر کے پاس گئے آپ, جو دوائی دینا تھا وہی دوائی لکھ کے دیا ڈاکٹر. آپ کیا کیے, وہ دوائی خریدے بھی نہیں, کھائے بھی نہیں, جیب میں رکھ لے کے پھر رہے. 1 سال ہوا, خریدے بھی نہیں, کھائے بھی نہیں. اب بیماری چل رہی تو بولے کہیں کا ڈاکٹر یہ, بولے بیکار کا ڈاکٹر ہے, اب تک 2 خود گیا, 3 وقت گیا, کوئی فائدہ نہ. ارے دوا کھائے کیا, نہیں جیب میں رکھ لے گئے. جب آپ دوا کھائے نہیں تو آپ ڈاکٹر خراب ہے کیسا بول سکتے ہیں. جتنا مراقبہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ ہزاروں پہ تجربہ ہوا ہے, کوئی 1-2 آدمی پہ نہیں ہے, ہزاروں بلکہ لاکھوں پہ ہوا ہے. جب سے سلسلہ شروع ہوا تو کروڑوں کو چینج کر دیا اس نے. ایسی دوا ہے یہ, آپ کھا رہے ہی نہیں, اور تھوڑے دن کے بعد جو ہے شیخ کے بارے میں بدگمانی کر رہے کہ بھائی یہ شیخ میں دم نہیں ہوا. شیخ کا کام تھا ذکر بتانا, طریقہ بتانا, نسخہ کھانا آپ کا کام تھا. اب ہم لوگ ایک ایسا شیخ چنتے جو عبد القادر جیلانی کے بعد اس کا ایک نمبر ہے نا, یہ حضرت عبد القادر جیلانی ذرا بڑا ایک نمبر ہے نا اس کا. پورا مرغی پورا کھا کے حضرت عبد القادر جیلانی کے دسترخوان پہ ایک مرید بیٹھا ہوا تھا, دیکھا تو بہت اچھے اچھے کھانے ہیں, مرغ ہے, سب ہے, اور اللہ والے کیا ہے کم کھاؤ وغیرہ بول کے بیان کرتے رہتے نا, سمجھاتے رہتے, کم کھاؤ بول کے بولتے رہتے. وہاں دیکھے تو دسترخوان پہ جو ہے مرغ مسلم سب ہے. تو اس کے دل میں ہم لوگوں کو مجاہدے کرو بول کے بولتے رہتے. حضرت کے دسترخوان پہ دیکھے تو 1 سے 1 کھانے ہیں بولے, اور اس کے دل میں آیا تو ان کو کشف ہو گیا. تو سامنے جو ہڈیاں تھے نا, وہ ہڈیوں پہ ہاتھ رکھتے مرغا اٹھ کے کھڑے ہو گیا. تو بولے اگر تم بھی ایسا مرغے کو اگر پھر کھڑا کر سکتے تو تم بھی کھاؤ. بولے شروع میں 25 سال جنگلوں میں بھوکے پیاسے تھے, اس کو وہ یاد نہیں ہے.
اب جب مقام پہ پہنچ گئے اب تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب ان کا دل کھانے میں تھوڑی رہے گا. تو بدگمانی کرتے ہیں. عبد القادر جیلانی کے بڑوتا شیخ ہونا بولتے، بڑے شیخ ہونا بولتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اگر آپ جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے اس پہ آپ محنت کرو. آپ کے شیخ کو اللہ تعالیٰ عبد القادر بنا دیتے آپ کے واسطے، جنید بنا دیتے، شبلی. آپ کو جو ملنا ہے مل جاتا. آپ سسٹم پہ چلو. آپ جو کام دیا جا رہا ہے وہ کر کے تو بتاؤ. اکثر کیا ہے جس سے دیکھو ذکر ہوتا ہی نہیں، مراقبہ ہی نہیں کرتے رہتے ہیں. مراقبہ ہی نہیں کریں تو کیسا؟ جب کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو ڈھیلے ہی رہیں گے. اور کیا مراقبہ کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے. اور جو لوگ کثرت سے کرتے ہیں ان کا کام بعض وقت چند سالوں میں، بعض وقت چند مہینوں میں ہو جاتا. پوری شخصیت بدل جاتی، اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا. تو ڈاکٹر کی شکایت کر رہے ہیں حالانکہ آپ دوائی نہیں کھا رہے. تو ایک ساتھ کم سے کم 2 گھنٹے ہونا، دن بھر میں 3 گھنٹے، ایک بیٹھک 2 گھنٹے ہو تو یہ نارمل فنامنا ہے. یہ ایک بیٹھک 2 گھنٹے تک جانا، تب وہ مراقبے کا اثر آپ کے اندر ہوتا. اب تھوڑی دیر بیٹھے اٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، دن میں 50 وقت بیٹھ رہے تو کچھ نہیں ہوتا. ایک ساتھ کم سے کم 2 گھنٹے بیٹھنا. اب مرغی بیٹھتی نا انڈوں پہ، مسلسل 21 دن بیٹھتی ہو تو انڈے میں بچے بنتے. اب انہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد تفریح کر کے آ رہی، کبھی سسرال کو جا رہی، کبھی میکے کو جا کے آ رہی مرغی. تو وہ انڈے گندے نہیں ہوتے. مسلسل اس کو 21 دن بیٹھنا ہے تو ہی ہوتے. نہیں میں 21 دن نہیں بیٹھتی ہوں، 21 مہینے بیٹھتی ہوں، مگر ہر 2 گھنٹے کو پھر کے آتی ہوں بولے تو انڈے گندے ہو جاتے. مسلسل 21 دن بیٹھے تو ہی بچے نکلتے. تو اللہ کی ذات کی محبت آ جاتی ذکر سے. اس لیے کہ ہمارا جو سلسلے میں ذکر ہے اللہ، اللہ کے ذات کا ہے. اللہ اللہ صفات کا نہیں. اللہ اللہ کا دھیان کرتے تو اللہ کی ذات سے محبت ہو جاتی. رگ رگ میں، نس نس میں، فکر و شعور میں، ہر طرف اللہ کی یاد بیٹھتی. مگر اتنا وقت چاہیے. انناس کا بھی بار بار ذکر کرے سمجھو کثرت سے تو منہ میں پانی آتا نہیں. نیمبو 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 ایسا رہتا، کاٹنا ایسا نچوڑنا، اور کہ 1 گھنٹے تک نیمبو نیمبو ہے تو منہ میں پانی آتا نہیں. جب نیمبو کا ذکر کثرت سے کریں گے تو پانی آتا، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو اللہ کی محبت نہیں آتی. اور شرط کیا ہے؟ کثرت سے کرنا. تو چاہے مراقبہ ہو، چاہے شروع کے ہمارے پاس 7 سبق جو ہے مراقبے کے ہے. اللہ 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 دل کہہ رہا ہے، اس کا دھیان کرنا. اس کے بعد 2 سبق تحلیل کے ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہلکی آواز. 2 سبق. اس کے بعد نہ تو اللہ اللہ سوچنا ہے، نہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا. صرف اتنی توجہ بن جاتی ہے اس کے بعد اللہ کی فلاں صفت کا فیض آ رہا ہے تو صفت کھلنا شروع ہو جاتی، معرفت کھلنا شروع ہو جاتی. تجلیات افعالیہ کا فیض آ رہا، خالی بیٹھ جاتا آ رہا بول کے، تو کائنات کا ہر فعل اللہ سے ہو رہا ہے، یہ اس پہ کھلنا شروع ہو جاتا. تو بہرحال یہ تینوں کے تینوں سبق ایسے ہیں، چاہے مراقبہ ہو، تحلیل ہو، یہ سب اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں دل کے اندر. حضور نے کیا فرمایا؟ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. اتنا بڑا فرق ہے، سمجھے؟ جو بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں وہ مردے ہیں. وہ دیکھنے میں چلتے پھرتے نظر آ رہی ہے، جسم چل رہے، ان کی روح مر گئی اندر کی. وہ روح جس کا کنیکشن اللہ ہے، جس کے اندر پورا خیر بھرا ہوا ہے، جو جنت میں رہنے کے قابل ہے، وہ روح سوئی ہوئی ہے. یہ جو چل رہا ہے یہ تو جسم چل رہا ہے، لاش چل رہی ہے، جان ہے اس میں، لاش چل رہی ہے، روح نہیں ہے. جو ذکر کر رہا ہے اللہ سے کنیکٹ ہے، جس کی روح، وہ ہے زندہ. تو جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے. حضور نے فرمایا اس کی انسانیت مر گئی ہے.
حیوانیت ہے، جانور کی طرح ہے بس. تو ذکر کثیر بولے تو آدھے سے زیادہ، دن کے آدھے وقت سے زیادہ ہونا. پھر دیکھیے جب کثرت سے ذکر ہوگا نا، بیٹری اچھا دل بھر کے اگر لگائے رات بھر تو پھر کیسا ٹن ٹن جم کے جو ہے چارجنگ ہوئی تو گھنٹی زوردار بجتی، بیٹری اچھا کام کرتی. تو ذکر جم کے ہوگا تو پھر یہ پورے جو ساتوں لطائف میں اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. ایک ساتھ 7 جگہوں سے اللہ اللہ چل رہا تو آدمی کی مستی کا کیا عالم ہونا. 7ویں سبق کے بعد تو پورے بدن میں ذکر چالو ہو جاتا وقت میں. تو جم کے کرے تو بیٹری چارج ہے تو یہ ہوگا نا. بات کرتے جا رہے 2-3 دنوں 4 دنوں آپ چارجنگ ہی نہیں کر رہے تو رہتی وہ بیٹری. چارج کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، تو دل میں جو رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے وہ اندر آتے 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 اچھی طرح چارج ہو جاتے ہیں. تو منٹوں کے ذکر سے کبھی کوئی ولی نہیں بنا. کتنی دیر کر رہے بھائی؟ 30 منٹ. کتنی دیر کر رہے؟ 45 منٹ. کتنی دیر کر رہے؟ 50 منٹ. جب تک آپ منٹوں میں ہیں، آپ دروازے کے باہر ہی سے، دربار میں نہیں آئے، اندر اس دنیا میں داخل نہیں. منٹوں کی بات نہیں، گھنٹوں کی بات کرو. 2 گھنٹے کر رہے، 3 گھنٹے کر رہے، 4 گھنٹے کر رہے، 5 گھنٹے کر رہے، تب جو ہے راستہ کھلے گا. معمولی بات ہے کہ اطراف جو ہمارے جو دنیا ہے بہت حسین ہے. یہ دنیا اپنی طرف بہت اٹریکٹ کرنے والی دنیا ہے. اس دنیا کے بیچ میں رہتے ہوئے اس کو بھلا دینا اور جو اللہ نظر نہیں آ رہے ان کے خیال میں ڈوبنا معمولی ہے کیا؟ یہ 2-3 منٹ کے 1 گھنٹے 40 منٹ کے مراقبے سے ہوگا کیا؟ 40-45 منٹ بیٹھنے سے پہلے تو آپ کو بیٹھنا ہی نہیں آتا. گھجالتے رہتے، مسلتے رہتے، خیالات میں رہتے. آپ بیٹھے ہی کہاں؟ ابھی بیٹھنا سیکھ رہے آپ. 1 گھنٹے سے اوپر آپ بیٹھو، مہینہ 2 مہینے، تو آپ جب بیٹھنا شروع ہوگا، آپ کا جم کے بیٹھیں گے، آپ خیال جمنا شروع ہوگا جب ذکر آپ کا شروع ہوگا. تو حضرت ہمارے فرما رہے ہیں کہ منٹوں کی، اور ہے کہ 40 سال سے، بیان کتنے سال کا ہے معلوم نہیں، بیان ہو کے بھی 20-30 سال ہو گیا ہوں. فرمائیں کہ میں 40 سال سے اس لائن میں ہوں، کوئی بھی منٹوں ذکر کرنے والا کوئی بھی ولی نہیں بنا. منٹوں سے نہیں ہوتا، گھنٹوں سے ہوتا. اور کتنے تو اس راستے میں ایسے ہیں کہ پھر رات بھر مراقبے، اللہ کا دھیان. دنیا میں ہے ہی کیا وہی اللہ کی یاد سے ہٹ کے. مگر یہ زندگی بھر کرنے کا نہیں ہے، دل بننے کے لیے. جب دل بن جاتا ہے تو پھر وہ ہر وقت متوجہ اللہ رہتا ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ ذکر کرتا ہے تو بس ذکر کی محبت میں کہ بھائی مراقبوں سے مجھے یہ اتنی اچھی کیفیت ملی ہے، اس لیے وہ مراقبے کرتا رہتا ہے، کرتا بھی ہے. تو مگر جب تک دل زندہ نہ ہو، ذکر جسم میں سرایت نہ کرے، اس وقت تک تو گھنٹوں کرنا ہے. تو فرمائے حضرت ہمارے کہ ایک شیخ گزرے ہیں، ان کا نام محمد علی تھا. کیا نام ہے؟ حسین علی بول رہا ہوں میں. ایسے زبردست وہ لنگی پہ رہتے تھے، دھوتی پہ رہتے تھے، مگر تفسیر اگر کرتے نا تو علماء سال بھر وہ تفسیر ان کی استعمال کرتے تھے. سال بھر کا مواد ان کی 10 منٹ کی 5 منٹ کی تفسیر سے مل جاتا. اتنے نقطے مل جاتے تھے. ایسا علم کا سمندر تھے. تو ان کی زندگی کا معمولی ایسا تھا کہ روزانہ عشاء کے بعد مراقبے میں بیٹھ جاتے. سب کام ہونے کے بعد، عشاء سے پہلے سب کام ہو جاتے تھے، عشاء کے بعد بیٹھ جاتے تھے. اب جو لوگ بھی مراقبے کے لیے ساتھ مراقبے کی نیت سے آتے تھے، ان کو یہ ہدایت تھی کہ بھائی جس کو جتنی ہمت ہے بیٹھو، اور جس کا جب کچھ کام آ گیا، دل بھر گیا تو چلے جاؤ. تو ساتھ میں کئی لوگ بیٹھتے تھے. اب جو ہے کوئی 2 گھنٹے کے بعد چلا گیا، کوئی 3 گھنٹے کے بعد چلا گیا، کوئی 4 گھنٹے کے بعد چلا گیا. اب وہ شیخ تو بیٹھے ہوئے ہیں. اب تہجد کے وقت میں آنکھ کھولتے تھے، دیکھے تو کوئی بھی نہیں ہے، پورے چلے جاتے تھے. اچھا چلے گئے، اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے تھے. تو یہ ان کی پوری زندگی تھی، پوری رات مراقبہ.
ہمارے پیر صاحب بھی جو ابتدائی دنوں میں 4 سال تک پوری رات مراقبہ کیا. تو یہ زیادہ کرنے کی چیز ہے بھائی. دنیا کو بھلا کے اللہ کی یاد میں کھونا بولے تو بچوں کا کھیل ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ شرط کیا لگا رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. ایک زوار حسین حضرت کے پیر ہیں، پیر صاحب کے پیر ہیں، وہ پہلے پیر ہیں. بہت بڑی علمی شخصیت تھی، بہت ضخیم کتابیں، علمی کتابیں ہیں ان کی. تو ان کے پاس بھی بہت زیادہ جب دیکھو مراقبہ کرنے کا معمول تھا. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے ایک خلیفہ ہیں، ان کے پاس ہم لوگ ایک دن گئے، کوئی اسٹیشن وغیرہ کہیں آفس جانا تھا، راستے میں 1 گھنٹہ مل رہا تھا. تو گئے کہ جا کے حضرت سے مل کے چلے جائیں گے، کام کر لیں گے اپنے. اب جاتے ہی جو ہے یہی معمول رہتا تھا، جاتے ٹھیک ہے چلو مراقبہ کریں گے. اب مراقبہ شروع ہو گیا. اب 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا. اب ایک گھنٹے تک تو لوگ سکون سے بیٹھے، اس لیے کہ 1 گھنٹے بیٹھنے کا پروگرام تھا. اب وہ مراقبہ چل رہا ہے. 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا. اب ان کو وہاں سے آفس کو جانا تھا. اب بے چینی شروع ہو گئی، تو ان کو کشف سے محسوس ہو گیا. تو پھر 2.25 گھنٹے میں آنکھ کھولے. 2.5 گھنٹے میں لوگ بہت ہی مچلنے لگے اندر سے. تو 2.25 گھنٹے میں آنکھ کھول کے بولے وقت لے کر آیا کرو. بولے جب بھی مطمئن نہیں تو وقت لے کے آیا کرو. تو یہ لائن ایسی ہے بھائی، دیر تک مراقبے کرنے کی ہے. اللہ کو پانا اتنا آسان نہیں ہے. تو دل بنے، اس کے لیے ٹائم چاہیے. غفلت چھٹے، کینہ، بغض، حسد، حرص، یہ سب چیزیں ہٹنے کو کتنا ٹائم لگے گا؟ دل بننے کے لیے. بھٹی کے اندر رکھ رہے آپ، کیک رکھ رہے ہیں، ڈبل روٹی رکھ رہے ہیں، اوون کے اندر، تو پکنے کا ایک ٹائم رہتا. تو اچھے جو بیکری والے مشہور ہیں، جن کے پاس کا بہت اچھا رہتا میٹیریل، مال اچھا رہتا، وہ لوگ اس میں ماہر رہتے ہیں کہ بھٹی میں کتنی دیر کس آئٹم کو رکھنا خستہ ہوتا ہو. اس کی مہارت سے ہی مال اچھا نکلتا. کم رکھیں گے جلدی نکال لیں گے تو کچا ہو جائے گا، زیادہ دیر تک رکھیں گے تو جل جائے گا. تو کتنی دیر رکھنا ہے بھٹی میں اتنی رکھیں گے تو ہی وہ جو ہے کیک بنتا ہے. اب لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بس توجہ ڈالیے، توجہ فرمائیے. کتنا دیر ہو رہا ہے؟ آدھا گھنٹہ ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ذرا آپ توجہ فرمائیے، ذرا آپ توجہ فرمائیے. ایسا سمجھتے کوئی وہ بیرل میں ہرے کلر کا پانی ہے، ڈبا کے نکال کے چھوڑ دو میرے کو، ڈبکی لگاؤ، بس میں غافل بن کے آؤں گا، مجھے ولی بنا کے نکالو. کچھ کروں گا نہیں، میں سب آپ ہی کرنا. میں احسان کیا نا، بیعت کیا. اور کتنے شیخان تھے، میں سب کو چھوڑ کے آپ سے میں بیعت ہوا. تو آپ کیا کرنا؟ مجھے چٹکیوں میں ولی بنانا، چٹکیوں میں نیک بنانا. میں کچھ نہیں کروں گا، سب آپ ہی کرنا. ذرا کچھ ہوتے جانا ہے، لوگ بہت شوق سے آگے بولتے ہوئے کہتے کتنے شام میں جانا ہے، بولتے ارے شام میں جانا ہے تو پھر کیا؟ تو جب بھی دیکھو شیخ کے پاس آئیں گے، نہیں آئیں گے تو جانا ہے پہلے بولیں گے. اور بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ دنیاوی باتیں بولیں گے. ہمارا بزنس نہیں چل رہا، ہمارا بزنس کے واسطے دعا کرو. جانا ہے پھر تھوڑی بات ہوئی کیا؟ وہ ہماری بچے کی شادی ہونا ہے، وہ دعا کرو. اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، غیر اللہ کے واسطے آتے ہیں. یہاں بھی آ کے یہی دنیا میں بولتے. ذکر کتنا کر رہے ہوئے تو آدھا گھنٹہ، 20 منٹ ناغے ہو رہے. ایک رپورٹ دیتے رہتے، ناغے ہو رہے. بھائی نفس کا تزکیہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. مستقل کام ہے. اس کو زندگی کا مقصود بنا کے کریں گے تو تزکیہ ہوگا. ڈٹ جائے آدمی کہ بھائی اپنے آپ کو بنانا ہے. دوسرا کوئی بھی کام آئے گا، کوئی بھی رکاوٹ آئے گی، اس کو اٹھا کے پھینک دوں گا. جو میرا وقت ہے ذکر کا، وہ ذکر ہی کرنا. باقی دن میں اور 24 گھنٹوں میں اور وقت نہیں ہے کیا کام کرنے کے لیے؟ پہلے ہی کر لیتے ہیں. جو وقت آپ کا مقرر ہے ذکر کا،
اس وقت پہ دوسرا کام آ رہا کیوں؟ اس وقت پہ آپ کے رشتہ دار کیوں بلا رہے آپ کو؟ آپ کی بیوی کئی کو کام بتا رہی ہے آپ کو، ان کو معلوم نہیں ہے آپ کا ذکر کا وقت ہے؟ کوئی فون نہیں آنا، کوئی کام نہیں آنا، اس لیے کہ آپ کا یہ وقت ریزرو ہے، سب کو معلوم رہنا یہ کام یہ وقت انہوں دیتے نہیں بھائی، تو لوگ بولتے بھی نہیں۔ اور ذکر کا وقت آنے سے پہلے اپنے کام کر لینا، کام پورے ملتوی کر کے بچا کے الٹے سے رکھ لیے، ڈسپلن کی زندگی نہیں ہے تو وہ کب بولے جب ارجنٹ کام آتے رہتے۔ ڈسپلن والے کو ارجنٹ کام نہیں آتے، انڈسپلن آدمی کو ارجنٹ رہتا، کیوں بولتے ہیں ڈیلے کرتے کرتے ارجنٹ کے لیول پہ لاتا انہیں، وقت پہ نہیں کر کے جب گلے پہ چھری آتی جا وہاں کرنا ہے، نہیں کر تو گلا کٹ جاتا۔ یہ بد نظمی والے کو ہوتا ہے ارجنٹ کام۔ تو ایسے ارجنٹ کاموں کی لائف گزاریں گے تو ذکر کب ہوگا؟ پہلے سے ہر کام کر کے رکھنا ہے۔ ایک مرحلہ تو جسم سیٹ ہونے کا رہتا، قرآن مجید میں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں نرم پڑی اور ان کے دل نرم پڑے ذکر کے لیے۔ پہلے یہ جسم نرم پڑنے کا مرحلہ رہتا دیر تک ذکر کرنے کے واسطے، نہیں تو بیٹھنا ہی نہیں ہوتا رہتا، تھوڑی دیر بیٹھے گی خون رک جاتا، گردن درد ہو جاتی، ادھر کھجلی ہوتی ادھر کھجلی ہوتی، جسم درد کرتا۔ یہ جسم دیر تک بیٹھنے کے قابل ہونے کے واسطے وقت لگتا، دیر تک جو بیٹھیں گے تب جا کے جسم کو عادت ہوتی۔ یہ خون جو رک جا رہا، پاؤں سن ہو جا رہا، چونٹیاں بھر جا رہے بول رہے، یہ بالکل ابتدائی اسٹیج ہے۔ ویسے ہی زبردستی بیٹھے تو ہمارا بدن کیا کرتا ہے، باقی جو سائڈ کی جو رگیں ہیں جو نہیں دب رہی ہیں اس کو چوڑا کر لیتا، ادھر سے بائی پاس نکال لیتا۔ جسم کا سسٹم ایسا ہے، کہیں ایک طرف دب رہا ہے جسم، خون پاس نہیں ہو رہا تو سائڈ سے نکال لیتا۔ اب یہ ہندوؤں کے جوگی جو لوگ ہیں انہیں ایک ایک گھنٹے تک ایک ایک مہینے تک بیٹھ کے رہتا، ویسے مر جاتا کیا؟ سال بیٹھنے والے بھی ان کے پاس، ایسے ان کے پاس سال میں ایک مرتبہ کمرہ کھولتے سب لوگ، جب جترا ہوتی نا اسی وقت اس کو کھول کے جو بھی ہے اس کا کھانا رکھنا کچھ بھی ہے، اس کے بعد اگلی جترا میں جو اس کا دروازہ کھولتے اندر زندہ رہتا انہیں۔ ایسے بدھ مت کے بھکشو ہیں وہ لوگ بھی لمبے مراقبہ، جینیز ہے چار مہینے کے مراقبے بیٹھک، اور سب زندہ رہے تو ہم ہی مر جانے والے ہیں کیا؟ تو جسم کا سسٹم ایسا ہے کہ آدمی مسلسل ایک حیت پہ بیٹھے، تھوڑے دن کے بعد وہ ایزی ہو جاتا، شروع میں تھوڑے دن تکلیف ہوتی رہتی۔ یہ جو حقانی گروپ بہت مشہور ہوا طالبان کا، سمجھے، امریکہ کو سب سے زیادہ پریشانی حقانی گروپ سے رہتی تھی، تو وہ حقانی گروپ کے جو اصل مین عالم ہیں مولانا عبدالحق اکوڑا کے محدث تھے، وہاں سے وہ طلباء جو نکلے اس میں سے وہ ایک گروپ نکلا وہ مجاہدین کا۔ تو جو ان کے استاد تھے عبدالحق، وہ جو ہے بخاری شریف جو پڑھاتے تھے تو سامنے ٹیبل پہ رکھ کے آلتی پالتی مار کے نہیں پڑھاتے تھے، اتحیات میں ہم جیسا بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھتے تھے، اور بخاری شریف کو جب تک پڑھاتے تھے سب ہاتھ میں رکھتے پڑھاتے تھے۔ اب وہ عربی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، دینی مدرسے کی جو کتابیں رہتی ہیں بخاری مسلم ترمذی، وہ اتنا چھوٹے سائز کے نہیں رہتے، وہ جہازی سائز بولتے ہیں اس کو، اتنی بڑی رہتی، وہ کھولے تو کتنی رہتی، اتنی، اور اتنی موٹی موٹی کتابیں، کلو دو کتنے کلو کی رہتی معلوم نہیں، اتنی موٹی کتاب، اتنی بڑی کتاب ایسا لے کے 3 گھنٹے تک ایک ہی حیت میں پڑھاتے تھے، پوری زندگی معمولی تھا۔ ان کا جو ہے پاؤں جو ہے مجھ چونٹیاں نہیں پھڑتے تھے، ہاتھ میں درد نہیں ہوتا تھا، کیا ہے عادت پڑ جاتی۔ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں تلین جلودہم، باڈی جو ہے ساتھ دینا شروع کرتی، دیر تک ایک حیت میں بیٹھنے کے لیے، توجہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے پہلے باڈی کو مولڈ کرنا پڑتا، وہ باڈی ساتھ دینے کے واسطے پہلے وقت لگتا ہے کئی دن تک۔ اس واسطے بولتے کہ 5 گھنٹے سے جو کم کر رہا تو انہیں تو کر رہا ہی نہیں، بولے 5 گھنٹہ اگر کریں گے مسلسل، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، تو آپ بیٹھنا سیکھیں گے۔
بعض وقت تو گھنٹہ سوا گھنٹہ بیٹھنا سیکھنے میں ہی لگتا، اس کے بعد پھر باڈی ایسا ساتھ دیتی کہ پھر ہماری توجہ جسم کی طرف نہیں جاتی، جب ذکر کی طرف توجہ جاتی۔ تو پہلے باڈی نرم ہونا پڑتا، پھر دل نرم ہونا پڑتا۔ اب دل کو تو عادت ہے ادھر ادھر کے علم غلم بھرے ہوئے، اس کے اندر پورا گھوڑ بنا کے رکھے اس میں ہم دل میں۔ اللہ اپنی محبت کے واسطے بول کے دیے تھے، دنیا کی ہر غلیظ چیز کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے، گندے گندے خیالات بھرے ہوئے ہیں، 40 سال سے 20 سال سے گندی باتیں سوچتے سوچتے، گندی چیزوں سے محبت کرتے کرتے اندر اتری ہوئی ہے دل کے اندر چیزیں۔ اب اللہ اللہ بولتے لیلا لیلا نکلتے رہتا اندر سے، پیسہ نکلتا، فیشن نکلتا، لوگوں کی دشمنی، کیا کیا جو ایسا رات دن جو سوچتے وہ رہتا اندر بھر کے۔ تو یہ خیالات، یہ پورا کچرا پہلے خالی ہونا پڑتا۔ ایسے آپ مراقبہ شروع کریں گے، پہلے تو جسم ستائے گا، اس کے بعد دل خالی ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا۔ جب پورے برے خیالات ایک ایک کر کے نکل جائیں گے، جو بیٹھے ہوئے، جو ہمارا سب کانشیس ہے، تحت الشعور ہے، اس میں پرانے پورے خیالات بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کیا کیا سوچے علم قلم، وہ سب پیچھے اسٹور ہو کے رہتا ہے، بھرا ہوا رہتا ہے دماغ۔ اب وہ جب تک پیچھے خیالات بھرے ہوئے ہیں وہ نکل کے نہیں جائیں گے، ایک دم پیچھے کا اسٹور خالی نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک اللہ کی یاد میں دل نہیں لگے گا، خیالات آتے رہیں گے۔ تو وہ خالی ہونے کے لیے پھر ٹائم لگے گا۔ تو پہلے جسم ساتھ دینا ہے، اس کے بعد دماغ خالی ہونا ہے، دماغ جھکنا ہے اللہ کی یاد کے آگے، وہ جھکتا ہی نہیں انہیں، اللہ اللہ ہم بولنے لگا تھا انہیں کیا کیا سوچتا رہتا۔ تو وہ نکلنے کے واسطے اس وقت ہونا ہوگا تو لمبا مراقبہ ہوگا، تو پھر خیالات پھر ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم لوگوں کو سب کو شکایت کیا ہے، نماز میں خیالات اللہ کی طرف خیال بنتا ہی نہیں۔ نماز کیوں دی گئی بھائی؟ سب کو بھلا کے صرف اللہ کی یاد میں کھڑے ہونا ہے نماز میں۔ ان تعبد اللہ کانک ترا، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب سامنے اللہ ہے تو دوسرا خیال آتا، اگر اللہ سامنے آ گئے سمجھو، وہ وقت پہ آدمی سوچتا گھر میں کیا پکوان ہو رہا بول کے، اتنی بڑی ہستی سامنے رہے تو پورے خیالات آؤٹ ہو جاتے۔ ایسی نماز پڑھنا ہے جس میں ادھر ادھر کے خیالات نہ ہوں۔ اب ہمارا حال کیا ہے، دنیا بھر کے خیالات نماز میں آتے، نماز میں کھڑے ہوتے ختم دنیا بھر کے خیالات۔ ایک مرتبہ جو امام صاحب غلطی کرے، تیسری رکعت میں بیٹھ گئے ہوگا، چوتھی میں بیٹھنے کے بجائے، اتفاق سے پورے لوگ بھول گئے، اس دن سب خاموش، نماز ہوئی۔ نماز ہونے کے بعد بات شروع ہوئی، 3 ہوئے 4 ہوئے بول کے، کوئی بھی لقمہ نہیں دیا، 3 ہوئے 4 ہوئے۔ تو ایک صاحب بولے میں پکا بول رہا ہوں 3 ہی چھوئے۔ ارے کیسا بول رہے آپ؟ سب کس کو بھی پکا یاد نہیں؟ انہوں نے بولے پکا یاد ہے میرے کو، 3 ہی چھوئے۔ بولا کیسا بول رہے ہو؟ تو میں روز میرا معمول یہ ہے، میرے 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتے رہتا ہوں میں۔ آج 3 دکانوں کا حساب ہونے کے بعد انہوں بیٹھ گئے۔ تو نماز پڑھو ہوئے تو دکانوں کے حساب کر لیتے بیٹھے۔ نوجوان آگے وہی پورا دیکھ کے آئے راستے میں، وہی فوٹو پھر یہاں سوچتے رہتا۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ جو نماز جو ہے اللہ کی یاد کے لیے دی گئی، اس نماز میں ہی اللہ کی یاد نہیں ہے تو خالی وقت میں کیا اللہ کی یاد رہے گی؟ اور اللہ بول رہے کہ 24 گھنٹے میری یاد رہنا تمہارے اندر، کبھی میرے سے کنیکشن ٹوٹنا نہیں تمہارا۔ ہم اللہ کے سامنے آ کے کھڑے رہتے اس وقت بھی ہم اللہ سے نہیں کنیکٹ ہو رہے، مخلوق سے کنیکٹ ہے۔ اب کیسا اصلاح ہوں گی؟ دھوبی کے پاس جا کے بھی کپڑا نہیں دھل رہا تو آپ کہاں دھوئیں گے؟ نماز میں بھی جا کے دل پاک نہیں ہو رہا۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دل کو پاک کرنے کی محنت نہیں کی، ایک طرف دل جمانے کی محنت نہیں ہوئی، دل جمتا ہی نہیں ہمارا، کبھی بھی ختم ہلتے رہتا وہ سمندر کے پانی کے ساتھ۔ ایک جگہ خیال جمتا ہے آدمی کا تب نماز میں جم سکتا ہے اس کا۔ تو ایک بزرگ کے پاس جا کے بولے حضرت نماز میں مجھے اللہ کی یاد کے بجائے ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں۔ تو ہم کو تو نماز کے باہر بھی نہیں آتے اللہ کے علاوہ کوئی خیالات۔
تو وہ سیکھنا ہے۔ دین کا پورا کمال دنیا کی زندگی میں بھی کمال کیا ہے کہ آدمی ادھر ادھر بھٹکے نہیں، دماغ ایک جگہ ٹکے، جدھر ٹھکانا چاہے وہاں دماغ ٹک جائے، تو دنیا کی بھی ترقی ہے، آخرت کی بھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ ہمیشہ کی یاد۔ تو ہمیشہ کی یاد کیسے ہوں گی؟ آدمی کیا کھانا بند کر دے گا، کمانا بند کر دے گا کیا، تجارت بند کر دے گا کیا؟ شریعت تو کیا بول رہی ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو بول رہے ہیں۔ تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بیٹھ کے زبان سے اللہ اللہ کہنا، ذکر کرنا مراد نہیں اس سے، اس لیے کہ زبان سے تو آدمی 24 گھنٹے نہیں کر سکتا۔ اب بزنس کرتے ہوئے بیٹھا ہے، کپڑے کی دکان ہے، سامنے والا آ کے بولتا کہ بھائی وہ فلاں کپڑا ہے کیا، نام لے کے بولتے ہیں اللہ اللہ بول رہے، نکال کے بتائے سمجھے، اس کے بعد جو اس کی قیمت کیا ہے بولے تو انہیں جواب میں اللہ اللہ ہے بولے، تو ہر بات میں اللہ اللہ بولے تو انہیں جھلا جھلا اٹھ چلا جاتا ہوں جھلاٹ سے۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ سب کام چھوڑ کے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، یہ مراد نہیں ہے۔ زبان کا ذکر نہیں ہے مگر دل کا ذکر مراد ہے کہ دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اسی کو ہمارے اس تربیت کے نظام میں کیا بولتے ہیں؟ وقوف قلبی، اسی مشق کو وقوف قلبی، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دوسرے کام کرتے ہوئے بھی ایک ایسی مشق کرنا، ہمیشہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، خیال لاتے رہنا۔ کتنے لوگوں کی یہ کیفیت بنی ہوئی ماشاء اللہ ذکر کرنے والوں میں، ہر وقت اللہ اللہ محسوس ہوتا رہتا ان کو۔ مشق کرنے پہ ہوگا نا، مشق ہی نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا؟ تو وقوف قلبی، دل کے اوپر پہرا بٹھا دینا کہ ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں سوچے گا، بس اللہ ہی کی یاد میں رہے گا۔ یہ دل ادھر ادھر کی باتوں میں رہنے کے واسطے نہیں ہے، صرف اللہ کا دھیان رکھنے کے واسطے ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ساتھ میں ان کے خاص شاگرد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب ساتھ میں تھے۔ تو حضرت تھانوی کیا کرے، چلتے چلتے جلدی جیب میں سے ایک چھوٹا کاغذ نکال کے، پین نکال کے ایک دو لفظ ایک پوائنٹ لکھ لیے، پھر جیب میں رکھ لیے، اب جا رہے دونوں۔ اب تربیت کے واسطے شاگرد سے پوچھے، تم پوچھے نہیں مجھے میں یہ کیا کیا؟ حضرت آپ جو ہے جلدی سے جو ہے کاغذ نکال کے دو لفظ لکھ کے پھر رکھ لیے، یہ کیا کیا آپ پوچھے نہیں تم؟ تو حضرت تھانوی اس زمانے میں جو ہے تفسیر لکھ رہے تھے قرآن مجید کی، ان کی تفسیر بہت ٹاپ کی ہے۔ بڑے بڑے علماء بولتے ہیں جس کو 20 عربی تفسیریں زبانی یاد ہے اس کو ہی ان کی تفسیر سمجھ میں آتی، کتنی گہرائی ہے اس میں، بیان القرآن۔ تو تفسیر لکھ رہے تھے اس زمانے میں، تو اب چلتے چلتے ایک دم ان کو خیال آیا کہ بھئی فلاں آیت کے اندر یہ نقطہ چھپا ہوا ہے، وہ فلاں تفسیر میں ان کو ایک پوائنٹ یاد آیا۔ تو پوائنٹ یاد آتے ہی حضرت تھانوی نے کہا کہ میں چونکہ تفسیر لکھ رہا ہوں، اب وہ کل ٹائم ہے اس کا، کل 10 بجے 11 بجے سے 1 بجے تک لکھنا ہے، اب آج 4 بجے ایک دم خیال آیا، آج لکھنے کا صبح میں لکھ دیے، 4 بجے ایک دم خیال آیا ہاں فلاں آیت کے بارے میں فلاں تفسیر میں پوائنٹ ہے۔ تو کیا کیے، فوراً اس کو نکال کے کاغذ پہ لکھ لیا کہ پھر کل جب میں تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھوں گا، وہ کاغذ جیسے نکالوں گا مجھے اپنا پوائنٹ یاد آ جائے گا۔ بولے کہ میاں شفیع میں اس لیے ایسا کیا کہ اگر میں خیال دماغ میں آتے ہی نہیں لکھ لیا اس کو، تو یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں خیال آتا رہے گا کل 10 بجے لکھنا ہے یہ پوائنٹ، ہر ٹائم پہ آتا رہے گا، تھوڑی تھوڑی دیر کو آتا رہے گا کہ کل یہ پوائنٹ لکھنا ہے، کل یہ پوائنٹ لکھنا ہے۔ اب میں اس کو کاغذ پہ لکھ کے جیب میں رکھ لیا، وہ میرا دماغ فارغ ہو گیا، کل جب کام پہ بیٹھوں گا جب اٹھا کے دیکھوں گا، پھر اب مجھے پھر وہ نقطہ بار بار اب یاد نہیں آئے گا۔ اتنا بتا کے بولے میاں شفیع بابا یہ ہمارا دل اللہ کو یاد رکھ لینے کے واسطے، یہ دل دماغ تفسیر کے نقطے یاد کرنے کے لیے نہیں، قرآن کی تفسیر کے نقطے کو سوچنے کو بھی غفلت بول رہے ہیں۔ علم دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، لیکن یہ بھی سوچنے کے لیے نہیں ہے، یہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے لیے۔ اتنا خیال رکھتے تھے لوگ، محنت کرتے تھے کہ بھئی غیر اللہ کے بارے میں دماغ کو اٹکا کے نہیں رکھیں گے، تو کیفیت بنتی تھی۔
تو بہرحال ہم کو کیا بتایا جاتا ہے؟ ایک تو بیٹھ کے مراقبہ کرو، اچھا اطمینان سے بیٹھ کے اللہ کا دھیان کرو، اللہ اللہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ دوسرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ایسی مشق کرو کہ ہر وقت خیال لاؤ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے اللہ یاد رکھو مجھے کو، اس کے عمل کی شکل یہی ہے کہ زبان سے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر دل سے اللہ اللہ کرتے رہو۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہم لمبا مراقبہ نہیں کر سکتے، ان کی لائف کی سیٹنگ ہی ایسی رہتی، اسکول ہے، دکان ہے، دفتر ہے، چھوٹا بچہ ہے، گھر میں بچے ہیں، واقعتاً ان کی ترتیب ایسی رہتی کہ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں رہتا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے وقت ہی نہیں رہتا، ان کے پاس 15 منٹ کا بھی وقت نہیں رہتا، بعض ایسے لوگ رہ سکتے ہیں۔ تو ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم یہ وقوف قلبی کرو، اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے نا، یہ دل میں اللہ اللہ کرنا ہے، اسکول بھی کر سکتے، بچے کو گود میں لے کے بھی کر سکتے، بچے کو سنبھالتے ہوئے بھی کر سکتے، کام کرتے ہوئے بھی کر سکتے، دکان پہ بھی کر سکتے، کتنا بھی بزی ہے آدمی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ ایگزام ہال میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو لکھتے لکھتے تھوڑی تھوڑی دیر کو اللہ اللہ دھیان لا سکتا ہے، اس سے تو کوئی عذر نہیں۔ بوڑھا آدمی ہے تو بھی وہ بھی بول سکتا، بوڑھا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی مشکل کام نہیں کر سکتا، تو بھی بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پہ پلنگ میں لیٹ آئی ہوا ہے وہ تو بھی کر سکتا، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، تو اس سے تو کوئی عذر نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ دل میں اللہ 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 کی مشق چلتے رہنا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے، اللہ والے کیا بولتے ہیں، یہ ولی بننے کا چور راستہ ہے بولتے ہیں، چور دروازہ ہے بولتے ہیں۔ پہلے زمانے میں قلعے وغیرہ جہاں بھی کوئی قلعہ دیکھنے کو جاتے نا، ہر قلعے میں ایک چور دروازہ رہتا، پرانے جہاں بھی آپ جائیں گے تو بولتے کہ یہ ایسا چور دروازہ ہے، اس میں سے گئے تو بالکل گاؤں کے باہر نکلتے، کتنے کلومیٹر دور نکلتے۔ تو ایسا راستہ جس سے تھوڑے فاصلے سے ہی آدمی دور نکل جاتا، بڑا فاصلہ طے ہو جاتا، ایسا شارٹ کٹ رہتا ہو۔ تو یہ نیک بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے، اللہ سے دل کا تعلق بننے کے لیے، یہ دل میں اللہ اللہ کی مشق کرنا یہ شارٹ کٹ ہے، یہ بہت جلدی دل کی کیفیت اس میں بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے گا جلدی ہی۔ اور یہ پورا جو طریقہ ہے سلسلہ نقشبندیہ کا اتنا مرتب ہے کہ بھئی جو بھی پابندی کرے گا رزلٹ ضرور آئے گا۔ جتنا بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کہے اتنا آپ بیٹھیے، یکسوئی سے بیٹھیے، پابندی کرتے جائیے، رزلٹ ضرور آئے گا۔ ایک ایک کر کے برائی چلی جائے گی۔ پہلے ہی سبق میں دل کے پاس آپ مراقبہ کریں گے، اچھا جم کے گھنٹوں کریں گے، جب یہ جسم کی پوری بے چینی ختم ہو جائے گی، دماغ کی بھی بے چینی جب ختم ہو جائے گی، جب یاد میں آپ مستغرق ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کے دل سے شہوت نکل جائے گی۔ یہ عورتوں اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہوئی، ہر آدمی اسی میں پریشان ہے۔ یہ عورتوں کی جو میلان ہے آؤٹ آف کنٹرول، وہ سیکس ڈسپلن آ جائیں گے آپ کے اندر، پہلے ہی سبق میں عورتوں کی طرف خیالات ختم ہو جائیں گے۔ کتنے نوجوان ہم کو فون کرتے کہ مراقبہ شروع کرنے کے بعد اب کوئی برا خیال نہیں آ رہا ہوگا، سب سے پہلے وہی پریشان رہتے تھے، اب سب سے پہلے وہ ہوتا۔ پھر غفلت چلی جاتی ہے یہاں کرنے سے، غفلت ایسی چلی جاتی ہے، بس پہلے سبق سے ہی نماز میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، غفلت جانے کی وجہ سے پہلے ہی سبق میں، مگر وہ پہلا سبق کمبلا کا ہے سمجھے، بہت دن لگتے اس کو، بہت محنت لگتی ہے، وہ دیر تک بیٹھنا ہے اس میں، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پہاڑ کوئی بڑی چٹان لے کے چلنا نہیں ہے، کوئی رات دن بھوکے رہنا نہیں ہے، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے کے نماز پڑھنا نہیں ہے، سکون سے اے سی میں بیٹھ کے آنکھ بند کر کے اچھے نرم گدے پہ بیٹھ کے خالی اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت بولتے ہیں یہ جو ہمارا سلسلہ ہے نا، یہ ایک عشق مرد کا رہتا، ایک عشق لیلا کا رہتا۔ جو مرد عاشق رہتا اس کے اوپر جنون طاری ہوتا، ادھر ادھر جانا، لیلا لیلا، لوگ مارتے اس کو، کیا کیا کی ہوتا اس پہ، اس میں شور ہے، ہنگامہ ہے، جوتے ہے، سب ہے اس میں۔ لیکن وہ جو لیلا ہے نا، اس کے اوپر جب عشق کا غلبہ ہوتا تو انہیں ادھر ادھر پھرتی نہیں، انہیں اتنا عشق کا غلبہ ہوتا انہیں آ کر کونے میں آگے بیٹھ جائے، پورا بورڈ لے کے خاموش بیٹھ کے رہتی۔
جتنا عشق بڑھتا ہو اس کی خاموشی اور اندر ہی ہو جاتی ہے انہیں. وہاں شور ہنگامہ نہیں ہے عورت کے عشق میں. تو ایسے ہی سمجھانے کی بولتے کہ یہ اللہ کی محبت کا ایسا راستہ ہے، اس میں شور ہنگامہ چیخ پکار جا کے یہ سب کرنا نہیں ہے. اس میں بس خاموش بیٹھے جگہ بس محبوب کو سوچتے رہنا ہے. تو آسان ہے، کچھ مشکل نہیں. مراقبہ کرنا کیا، کچھ بھی نہیں کرنے کا نام مراقبہ کرنا ہے. کچھ نہیں کر رہا آدمی، یعنی چل رہا نہیں، پھر رہا نہیں، دھوپ میں نہیں جا رہا، محنت نہیں اٹھا رہا، بیٹھ گیا ہو گیا. اب بیٹھنے کے بعد اور بھی کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آنکھیں بھی بند کر لیا، کان بھی بند کر لیا، یہ بھی لگا لیتے بعض لوگ. اب کیا ہے، آنکھ بھی بند کر لیا، اب کچھ بھی نہیں کر رہا نا، کچھ نہ بول رہا، نہ دیکھ رہا، نہ سن رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا. اسی کو مراقبہ بولتے ہیں. سکون کی چیز ہے. اب وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر کیسا ملیں گے اللہ تعالیٰ؟ کیسے یقین بنے گا؟ کیسی کیفیت بنے گی؟ اتنی بھی محنت نہیں ہو سکتی تو اور کیا ہو سکتا؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ جو راستہ ہے، یہاں آپ کریں گے شہوت چلی جائے گی، یہاں آپ کریں گے غصہ چلا جائے گا. غصہ کتنی بڑی آفت ہے، کتنے رشتے ٹوٹتے، کتنی زندگیاں برباد ہو رہی غصے سے، کتنے کاروبار فیل ہو رہے. اور ایمان کے راستے میں غصہ ایمان کو کھا جاتا ہے، لائف فیل ہو جاتی ہے. عذاب، اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے عذاب بن جاتی ہے غصے سے. آپ کچھ عرصہ مراقبہ کرو، جیسا آپ کا غصہ آؤٹ ہو جائے گا. بڑے بڑے غصے والے صحیح ہو جاتے ہیں مراقبے سے. یہاں پر کریں گے آپ، ہرس چلی جائے گی. اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہرس، پرسوں کا بیان ہوا تھا نا. پیسے کے واسطے سارے لوگ نیچے اوپر ہو رہے. یہاں کریں گے پیسے کی محبت جائے گی. ادھر چلے جائیں گے سوشل آداب آ جائیں گے، ہرس، کینہ، حسد، بغض سب ختم ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی آفت ہے اس زمانے میں. لوگ دوسرے کی ٹانگاں کھینچ رہے، ہر ایک آدمی حسد میں مبتلا ہے. یہاں اگر مراقبہ ہو جائے گا تو ساری دنیا سے آپ اچھے ہو جائیں گے، سب کے لیے آپ رحمت کا فرشتہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ کے علم میں کسی کا حسد نہیں رہے گا، کینہ نہیں رہے گا. پھر یہاں آپ کریں گے تو تکبر چلا جائے گا. تکبر جانا کتنی بڑی بات ہے. تو ہر قدم پہ بہت بڑی نعمت ہے. یہاں کریں گے تو خواہشات پہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں پر جب کریں گے تو پورے بدن میں ذکر جاری ہو جائے گا. سلسلے چشتیہ میں تو ایسا رہتا، آپ لوگ بولنا کہ نہیں کہ برداشت کرتے کہ نہیں کرتے. سلطان الاسکار بولتے اس کو. یہ ذکر کرتے وقت پورے اعضاء الگ الگ ہو جا کے جذب میں ذکر کرتے سلسلے چشتیہ میں. زبردست لائن ہے. آپ کے آپ جن لوگوں کے نام جانتے ہیں ان کے میں نام بول سکتا ہوں. فلاں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا بول کے مشہور لوگوں میں. اگر زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہیں بھول جاؤ اس کو. سلطان الاسکار بولتے ہیں. ہمارے سلسلے میں کیا ہوتا، پورے بدن میں ذکر جاری ہو جاتا، الگ الگ جگہ سے اللہ اللہ محسوس ہوتا، پورا بدن تھڑکتا. جسم سے بعض لوگوں کو ذکر سنائی دیتا، بعض لوگوں کو اطراف بھی ذکر سنائی دیتا. ہمارے مریدین میں ایسا گزرا ہے جن کے اوپر اطراف کی چیزوں میں ذکر سنائی دیتا سلطان الاسکار میں ساتھ سے. تو یہ ایک زندہ لائن ہے جس پہ لاکھوں لوگ چلے ہیں، کروڑوں، اور وہ رزلٹس آئے. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے 11ویں سبق سے کیا ہے، ایسا توجہ اس طرح اللہ کی طرف بنتی، اللہ کی جس صفت کی طرف توجہ دو وہ کھل جاتے رہتی. اس کے بعد آگے کی سبقوں میں قرآن کی کیا حقیقت ہے، کعبے کی حقیقت کیا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز کی حقیقت کھل جاتی. ہمارے جو پہلے مرشد تھے نا، وہ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی. کہیں چمن میں گئے تو پودوں سے بات ہوتی تھی، وہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر. مگر یہ سب عجوبوں کے واسطے نہیں ہے، یہ اللہ کا دھیان آنے کے واسطے ہے. یہ خالی سنا رہا ہوں میں تاکہ ذرا دلچسپی ہونا بول کے، اس کے لیے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، کرنا ہے بس اللہ کے واسطے. تو میرے بھائیو، ہمارے حضرت خواجہ معصوم مجدد الفسانی کے بیٹے بولتے ہیں کہ یہ
سلسلہ، یہ مراقبے کے فائدے، یہ ایسا پکا راستہ ہے کہ جو بھی اس راستے پہ چلے وہ اللہ تعالیٰ سے مل کے رہے گا، اللہ سے تعلق اس کا بن کے رہے گا، وصل ہوگا، اس کو موصل ہے، یہ سیدھا اللہ تک پہنچاتا ہے یہ راستہ۔ لیکن اللہ ہے کہ کوئی آدمی چلتے چلتے بیٹھ گیا تو کیا کریں گے؟ آج کل ایسے موٹر وے جو ہے امریکہ وغیرہ میں بنے ہوئے ہیں کہ دونوں طرف چھوٹی دیواریں اٹھی ہوئی رہتی ہیں۔ اب یہاں سے سوار ہوئے جا کے کریم نگر جانا ہے بولے تو کریم نگر ہی جا سکتے، کہیں مڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ دو طرف دیوار رہتی، سیدھا وہ راستہ لے جا کے آپ کو کریم نگر ہی پہنچائے گا، کوئی چانس ہی نہیں رہتا کہیں پلٹنے کا، یو ٹرن رہتا ہی نہیں۔ تو یہ ایسے ہی راستہ ہے یہ مراقبے کا، جیسے نقش میں سیدھا آپ جا کے اللہ سے جڑ جاتے۔ لیکن اگر وہ راستے بھی کوئی انجن بند کر کے گاڑی بند کر کے بیٹھ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ راستے کا کیا خسر ہے، تمہاری گاڑی تو رک گئی۔ تو اتنا پکا راستہ ہے میرے بھائیوں، محنت کرو، اللہ میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو اللہ جو فرما رہے ہیں 24 گھنٹے ذکر میں رہو، اس کی شکل کیا ہے؟ دل کا ذکر سیکھ لینا۔ تو آدمی تجارت کر رہا ہے اس وقت بھی وہ ذکر چلتا رہتا ہے۔ تو آپ بولیں گے یہ کیسا رہتا 24 گھنٹے کیسا اللہ کا دھیان رہتا؟ بول کے سوال آ سکتا نا، اس لیے کہ ہم کھاتے بھی رہتے ہیں، دکان بھی جاتے ہیں، اور بیوی سے بھی بات کرتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں، ہزار جھگڑے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کتنے کام کو صبح شام تک کتنا کرنا پڑتا، تو اللہ کا دھیان 24 گھنٹے کیسا رہتا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل ایسا بنائے ہیں، اس میں ایک ہی وقت میں دو چیزوں کی طرف توجہ کی طاقت ہے ہمارے دل کے اندر، ایک ہی وقت میں دو چیزوں کی، ظاہری جو اوپر کی جو توجہ ہے وہ اطراف میں رہتے ہوئے اندر کی توجہ کسی اور چیز کی طرف رکھنا، یہ روز کا معمول ہے ہمارا۔ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا، مصروف راستہ ہے، اب ڈرائیونگ کرتے کرتے جو ہے جو بازو بیٹھا ہوا اس سے دوست سے باتیں بھی کر رہا، فون آیا تو فون پہ بھی بات کر رہا، اس کو گالیاں بھی دے رہا، فون پہ ڈانٹ رہا بھی انہیں فون پہ، بازو والے سے پورے سب کچھ کر رہا، انہیں ہر سوال کا جواب دے رہا، مگر دوسری طرف اسٹیئرنگ بھی سنبھال کے ہے، کہاں بریک مارنا، کہاں ہارن دینا، سب کر رہا، ایک طرف بات بھی کر رہا۔ ایسا روز کرتے نہیں کرتے؟ نوجوان بچے تو سائیکل موٹر لے کے یوں جاتے رہتے، اپن سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، کہیں ٹکر نہیں ہوتی رہتی، حالانکہ وہ پورا اس کا بدماشی پوری چلتی رہتی۔ تو دو توجہ ہے، ایک توجہ سے وہ گاڑی مینٹین کر رہا، دوسری توجہ سے بات کر رہا۔ تو یہ مشق کراتے اللہ والے کہ ایک توجہ سے پورے کام کرو، اندر کی توجہ کنیکٹ کر دو گا ادھر سے، وہ تھوڑا محنت پہ آ جاتی ہو، تو 24 گھنٹے پھر اللہ کا دھیان رہتا۔ اور ایک مثال سمجھے، ایک بچہ پورے اپنے کالج میں جو ہے، اپنے اسکول میں پورا ٹاپ آ گیا، رینک آ گیا، اس کا رزلٹ نکلا، پورے ریاست میں ٹاپ آ گیا انہیں۔ اب اس کے دل کو اتنی خوشی رہتی، اب دن بھر وہ اس کے دماغ میں بار بار یاد رہتا، میں ٹاپ آیا، میں ٹاپ آیا، میں فرسٹ اندر چلتے رہتا ہو۔ کھانا کھاتے وقت بھی وہی، جا کے امی سے ملے گا، جہاں ہر جگہ وہ فرسٹ کا تذکرہ بھی کرتا ہے وہ، اور چاہے کچھ مصروفیت ہو اس کے دماغ میں کیا گھومتا رہے گا؟ فرسٹ فرسٹ فرسٹ۔ حالانکہ وہ کھائے گا بھی، چلے گا بھی، پھرے گا بھی، فرسٹ فرسٹ بول کے سامنے کی گاڑی سے ٹکرائے گا نہیں وہ، ایک توجہ سے پورے کام کر رہا، مگر دوسری توجہ اس کی کیا ہو رہی؟ میں فرسٹ آیا، میں فرسٹ آیا، میں فرسٹ آیا۔ اور ایک گاؤں والوں کے لیے بہت بہترین مثال ہے، گاؤں کو جو دیکھے ہوئے ہیں نا، وہ چھوٹے گاؤں کی جو عورتیں رہتی ہیں وہ دودھ دہی بیچنے کے واسطے دیہاتوں سے بڑے گاؤں کو لاتے رہتی ہیں عورتیں، تو یہ بڑا گمپا ٹھوکرا بڑا رہتا ہے سر پہ، اس کے اندر پورے چمبواں رہتے ہیں، کئی لوٹے، پورے لوٹے، پھر لوٹے پہ لوٹے، لوٹے پہ لوٹے، یہ کتنے کی لوٹوں کا ڈھیر رہتا اس کے ٹوکرے کے اندر۔ اب وہ سر پہ رکھ کے چل رہی ہے عورت، تو کئی سہیلیاں مل کے چلتی رہتی ہیں، چھوٹی روڈ رہتی ہے گاؤں کی، اب بیچ میں بس آئی، کچھ بھی بنڈی آ گئی تو
وہ لوگ باتیں کرتے کرتے سڑک پہ اتر بھی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے مذاق بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کو لوچتی بھی رہتی ہیں، دونوں ہاتھ چھوڑ کے گھمپا پکڑ کے نہیں ہے، ہنسی مذاق چل رہا، سب چل رہا، وہ سر پہ جو ٹوکرا ہے اس کے اوپر کتنے لوٹے پہ لوٹے بھرے رکھے ہوئے ہیں، اس پہ ذرا اگر ہلیں گے تو پورے نیچے گر جائیں گے۔ اب عورت گاؤں سے لے کے بڑے گاؤں تک گھنٹہ بھر چلتی ہے، اس میں مذاق کرتی ہے، سب کرتی ہے، مگر اس کا ایک خطرہ بھی دودھ نہیں گرتا اوپر سے، تو وہ کیسا کر رہی ہو؟ ایک توجہ، اندرونی توجہ اس کی پورے لوٹوں کو سنبھال رہی، دوسری توجہ سے وہ ہنس رہی ہے، بول رہی ہے، سب کر رہی ہے۔ تو آدمی کے اندر ایک توجہ نہیں ہے، آدمی کے اندر دو توجہ ہے۔ اس لیے تھوڑی سی مشق پہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ یاد رہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے بھائی ایک لوٹے والی جتنی لوٹے اٹھانے کی مشق کر لی، اتنا مشق ہم اللہ کو یاد رکھنے کی نہیں کر سکتے۔ وہ دودھ دہی کے لوٹے لے گئے تو اس کو کیا 500-600 روپے کا فائدہ آتا ہوگا، اتنے چھوٹے بزنس کے واسطے اس کو مشق ہو گئی کہ ہنستے بھی رہنا، باتیں بھی کرتے رہنا، لوٹے بھی سنبھالتے رہنا، دو توجہ کی مشق کر لی ہو۔ اور ہم جنت حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی کو تقوی کی بنانے کے واسطے ہم اتنی تھوڑی مشق نہیں کر سکتے کیا؟ تھوڑے دن مراقبے نہیں کر سکتے کیا؟ ہم تھوڑے دن وقوف قلبی نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد ہماری اندرونی توجہ اللہ سے لگی رہے، دوسری توجہ سے ہم بزنس کریں گے، بچوں سے کھیلیں گے، سب کریں گے؟ تھوڑی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کیا؟ انسان میں ہے صلاحیت اس کی۔ تو جب آدمی ذکر، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مشق کرتا ہے تو پھر ایسا اللہ کی یاد سما جاتی ہے کہ بھلانا چاہے تو نہیں بھلا سکتا، کیونکہ اللہ منموہن ہے نا، اللہ محبوب ہے اندر سے ہمارے، اللہ کی محبت بہت جلدی بیٹھ جاتی ہے اندر تھوڑی مشق پہ۔ دنیا کی محبت کا کیا حال رہتا کہ جب لگاؤ ہو جاتا تو جسم سے کچھ بھی کر رہا ہوگا مگر دماغ پورا محبوب کے اندر ہی رہتا۔ تو جب دنیا کے محبوب کا یہ حال ہے تو اللہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ روز عاشق بول رہا، محبوب میں تیرے کو بھلانا چاہ رہا ہوں مگر کتنا چاہے تو بھی نہیں ہو رہا، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، یہ کہ ابھی ٹینشن ہو رہا ہے، سب مسئلے ہے، ابھی محبت آگے بڑھنے والی ہے، چھوڑ دیں گے، وہ کیا سوچ رہا، بھلا دیں گے اپنے محبوب کو۔ روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں، روز ارادہ کرتا بھول جاتا ہے۔ تو جب دنیا کے محبوب کا حال یہ ہے تو یہ اندر کا جو ذکر ہے نا، یہ 24 گھنٹے چلنے کی چیز ہے۔ تو اللہ وہی حکم دے رہے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کہاں کرو؟ اپنے جی میں کرو۔ تو یہ جی میں جو ذکر کیا جاتا ہے وہ 24 گھنٹے چل سکتا ہے، کنٹینیو ہو سکتا ہے، یہ بڑا آسان ہے۔ چونکہ پہلے عام طور پہ مشق کرتے تھے مسلمان، تو ایک جملہ مشہور ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، جس سانس میں مسلمان اللہ سے غافل ہوا وہ کافر کی سانس ہے، یہ جملہ چلتا تھا پہلے، جو دم غافل سو دم کافر، ہر سانس میں اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس طرح جب توجہ بن جاتی ہے تو پوری زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں، یہ کیفیت رہتی ہے۔ لوگوں میں رہ کے بھی بس اللہ کا دھیان رہتا ہے، زندگی کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں، مر کے ہوتی ہے زندگی حاصل، ایسے مرنے کی تم دعا کرنا۔ اللہ کی مرضی میں پھر فنا ہو جاتا آدمی۔ تو یہ بھائی مراقبے کے لیے آپ لوگ کئی لوگ بیعت ابھی ہوئے ہیں، کئی لوگ پہلے سے ہیں، بھائی اس کے اوپر جان دینے کی ضرورت ہے، اس پہ شدید توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے میں، دیندار بنانے میں، دنیا میں چمکانے میں۔ اب دیکھیے اس کے دنیاوی فائدہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہم بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں، یا یہ چلتے پھرتے جو اللہ پہ توجہ جمانے کی مشق کرتے ہیں، اس سے کیا ہے؟ دو طاقتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ہے قوت ارادی مضبوط ہوتی، جس کو ڈٹرمنیشن پاور جو بولتے ہیں۔ انسان کے ساتھ اللہ ایک بہت بڑا انعام یہ کیے ہیں، ارادہ کرنے کی طاقت دی ہے، ارادہ کرنے کی طاقت، جو اصل میں اللہ کی صفت ہے، بیسک ارادہ کرنا۔ لیکن اللہ ایک انسان میں بھی ڈالے ہیں کہ میں یہ کروں گا، ارادہ کر سکتا، میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا،
میں لیڈر بنوں گا. یہ ارادہ کرنے کی طاقت ہے. اب یہ ارادے پہ آدمی جمے تو انہونی بھی ہنہونی ہو جاتی. اتنی طاقت ہے انسان کے ارادے میں. تو یہ ارادے کی طاقت مراقبہ کرنے سے مضبوط ہوتی ہے. جتنے مراقبے کریں گے, بیٹھ کے دھیان جمائیں گے, تو ارادے کی طاقت. دوسرے کنسنٹریشن کی طاقت, ترکیز بولتے ہیں. اپنی توجہ چار طرف سے ہٹا کے بس ایک ہی کام پہ توجہ لگانا. یہ دنیا کے ہر کام میں کامیابی کی کنجی ہے. یہ جو بھی آدمی 25 طرف سوچتے رہتا ہے, ادھر توجہ ادھر توجہ, جو کام ہاتھ میں لیتا ہے اس میں فیل ہو جاتے رہتا ہے. اور جو کام ہاتھ میں لیا ہے رات دن اسی پہ توجہ ہے, تو وہ آدمی دنیا کے ہر کام میں سکسیس ہو جاتا. توجہ وہ چیز ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ صرف منزل تک صرف دیوانے ہی پہنچتے ہیں. شعر یاد نہیں آ رہا مجھے. جس کے اندر کام کی دیوانگی ہوتی نا, توجہ ہوتی نا, وہی اپنی منزل تک پہنچتا ہے. توجہ نہیں ہے تو فیل ہو جاتا ہے. تو یہ ارادے کی جو طاقت ہے, جو پہلی میں نے تذکرہ کیا یہ انسان کی ڈرائیونگ فورس ہے, انسان کو چلانے والی زندگی میں ارادے کی طاقت. اور ہر کام اس سے مکمل ہوتا ہے. یہ جو ڈھلمل طبیعت ہے نا, یہ ختم ہو جاتی ہے. جس کی بھی ڈھلمل طبیعت ہے وہ دنیا میں کچھ کام نہیں کر سکتا. ارادہ کر لیے, ٹھان لیے, تو بس یہ کر کے رہنا ہے, ہٹنا نہیں وہاں سے. ارادہ بدلنا نہیں, ارادہ بھولنا نہیں. 24 گھنٹے آنکھوں کے سامنے ارادہ رہنا, ایسا انسان ہی کامیاب ہوتا ہے. اب اکثر کیا ہے, پھسے ارادے کے ہو گئے آج کل. ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. کریں گے, سوچ رہا ہوں کتنے دن باہر سے آگے کتنے دن ہوئے, تو 4 سال ہوئے. آپ آگے کتنے دن, 3 سال ہوئے. کیا کریں, ابھی سوچ رہا ہوں کیا کرنا, سوچ رہا ہوں, پوری زندگی گزرتی جاتی. فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کتنے لوگ. تو ارادہ کرنا اور پورا ڈٹے رہنا. تو فرائڈ جو ہے مشہور نفسیات کا جو ماہر, اس نے اس بات کو لکھا کہ قدرت نے انسان کو ایک ایسی طاقت دی ہے, قوت ارادہ کرنے کی طاقت, کہ مائنس کو بھی پلس کر دیتا اس سے آدمی, انہونی کو بھی ہونی کر دیتا ہے جب کوئی ارادہ ٹھوس اس کا بنتا ہے. تو یہ لوٹ آئے جتنے فردانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے. ہمارے حضرت بولتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے, کمپنی میں بہت بڑی پوسٹ تھی, ڈائریکٹر تھے, وہ بھی دوست تھے, بہت بڑی پوسٹ پہ تھے, لیکن 10ویں میں ان کا بچہ فیل ہو گیا. تو وہ بہت شرمندہ ہوئے, بہت پریشان ہوئے. میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا, اتنے بڑے آفیسر ہیں, اتنا بڑا نام ہے, بیٹا دیکھے تو فیل ہو گیا 10ویں. پریشان, ٹینشن میں تھے. حضرت کو معلوم تھا, ٹھیک میں آپ کے بچے سے بات کروں گا. بچے سے بلا کے دیکھے تو بچہ تو بہت ذہین نظر آیا. تھوڑی گفتگو پہ اندازہ ہو گیا کہ بچہ تو ذہین ہے, بس کھیل وغیرہ شوقوں میں پڑ گیا تھا. تو حضرت نے کیا کیا, تھوڑی موٹیویشنل گفتگو کی کہ دیکھو آج جو ہے سب لوگ جو ہے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں, گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کامیاب ہوتے تو سب پھولوں کا ہار لے کے استقبال کرتے. اس طرح کچھ تھوڑی بہت گفتگو کی. بچے نے کہا کہ میں بالکل اگلے سال میں محنت کروں گا. میں چینج ہو گیا اس کا ارادہ بن گیا اندر. اس کے بعد اگلے سال پورے کالج میں فرسٹ آیا, پورے اسکول میں. تو پہلے کیا تھا, قوت ارادی کو استعمال نہیں کیا تھا اس نے, اور جیسے بچے نے استعمال کیا تو ٹاپ نکلا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت انسان کو دی ہے. ایسے دینی میدان میں بھی یہی ہوتا کہ ہماری ارادے کی قوت جب مضبوط نہیں ہوتی, بد نظری نہیں کروں گا بول کے کرتے رہتے, ارادہ مضبوط نہیں ہے. ابھی مسجد میں اچھی نماز پڑھے, یا اللہ 2 لفظ سے بچا, توجہ لگا. اس کے بعد ابھی مسجد سے نکلے ہی نہیں, دروازے میں ہی ادھر باہر نظر پڑتے ہی غلط نظر ڈال دیا ہوگا. تھوڑی دیر بھی نہیں سنبھال سکے اپنے آپ. یہ کیا ہے, ول پاور کی کمزوری ہے, یہ ارادے کی کمزوری ہے. شراب نہیں پیوں گا, سوچ رہا پی رہا, سوچ رہا پی رہا. زنا نہیں کروں گا, سوچ رہا پی رہا.
سیل فون کا غلط استعمال نہیں کروں گا بلکہ 1 سال سے سوچ رہا، پھر جب دیکھو پھنسل جا رہا. یہ کیا ہے؟ یہ سب قوت ارادی کی کمی ہے. یہ قوت ارادی بنتی کس سے؟ مراقبے سے بنتی ہے. اور انسان میں ایسی ارادے کی قوت ہے جب یوز کرتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کی سردار تھے، لوٹنا مارنا پیسہ سب، لیکن جب توبہ کر لیے، ٹھان لیے کہ میں پھر گناہ نہیں کروں گا، اللہ کو ناراض کرنے کی کوئی بات نہیں کروں گا، ایسا زبردست ارادہ کیے کہ ولیوں کے سردار بن گئے. آج ان کو دنیا یاد کر رہی ہے، ولیوں کے سردار، ڈاکوؤں کے سردار سے جا کے ولیوں کے. وہ ارادہ، وہ بھی انسان ہی تھے نا، ہمارے جیسے انسان تھے، مگر اپنے ارادے کو استعمال کیے. وہ لوگ ارادے کو مضبوط بنائیں. جو قوت ارادی بناتا ہے، برداشت کی بہت صلاحیت آتی ہے. اپنا مقصد حاصل کرنے کے راستے میں لاکھ رکاوٹیں آئیں، لاکھ پریشانیاں آئیں، مخالف حالات آئیں، دکھ پہنچے، وہ جمع رہتا ہے. اس کی قوت ارادی بنی ہوئی رہتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قوت ارادی کو بنائیں، تو جس چیز میں بھی آپ حصہ لیں گے کامیاب ہوں گے. ایک واقعہ حضرت نے لکھا کہ جب یہ بنگلہ دیش الگ ہوا پاکستان سے، تو ایک صاحب جو بنگلہ دیش کے اندر بہت بڑے مالدار تھے، کتنے ان کے پیٹرول پمپ تھے، گیس پمپ تھے، بہت دولت مند تھے، لیکن جیسے ہی وہ ہنگامے ہوئے تو جان بچانے کے واسطے بیوی کے ساتھ، وہ صرف بیوی کو لے کے پاکستان پہنچے. وہاں اترے تو صرف سر پہ اوڑھنی تھی، باقی کچھ نہیں تھا. اب ایک رشتہ دار کوئی نکل گئے، وہاں گئے. اب بیوی نے دیکھا کہ شوہر کے اوپر بہت ٹینشن ہے، اس لیے کہ کروڑوں کا بزنس سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، خالی ہاتھ آ گئے. بیوی سمجھدار تھی، دسترخوان پہ جو ہے باتوں میں جو ہے دوسروں کو مخاطب کر کے کہ بھائی پریشان ہونا تو عورتوں کا کام ہے، مرد تو اللہ تعالیٰ حوصلے والا بنائے. دیکھیے میں تو بالکل پریشان نہیں، دوسروں کو بول رہی ہے میں تو بالکل فریش ہوں. مرد آدمی تو، اور اس نے ایسی گفتگو کی، شوہر کا ول پاور بن گیا. اس نے کہا کہ بھائی جو اللہ آپ نے کو بنگلہ دیش میں دولت مند بنایا تھا، وہی اللہ یہاں بھی ہے، وہی اللہ وہاں دیے تھے، وہی اللہ یہاں بھی دینے والے. بس ان کا جو کیفیت تھی نا، وہ مایوسی اداسی وہ ختم ہو گئی بیوی کی گفتگو سے. اب انہوں نے رشتہ دار سے کہا کہ بھائی کہیں سے جو ہے ٹرک خریدنے کا کوئی انتظام کرو. ادھر ادھر سے کر کے ایک پرانا ٹرک انہوں نے خریدا. اس کے بعد 5 سال کے بعد ان کے کئی ٹرانسپورٹ تھے، 500 لاریوں کے مالک تھے. تو ول پاور آتے ہی مسئلہ چینج ہو گیا. دیکھیے مایوسی اداسی جیسے ہی گئی، اندر کا ول پاور حرکت میں آ گیا، تو پھر انسان کام والا ہو جاتا ہے. تو یہ ول پاور کس سے بنتا؟ مراقبے سے بنتا. مگر جو لوگ آدھا گھنٹہ مراقبہ کرتے، زندگی بھر نہیں بنتا ان کا. مراقبہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے واسطے نہیں ہے، مراقبہ گھنٹوں کے واسطے. یہ جو اللہ والے ہیں، یہی مراقبے کر کے کیا ہے، نفس کے گھوڑے کو ایسا کنٹرول میں رکھتے تھے. جو کام نہیں کروں گا سوچے تو کرتے نہیں تھے. زمیں ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان، نہیں بولے تو نہیں، کرتے نہیں تھے. کیوں؟ وہ تو ول پاور ان کا ایسا تھا، اپنے گھوڑے کو قابو میں رکھتے تھے. ہاں، تو یہ کیا ہے؟ قوت ارادی بنتی ہے مراقبے سے. تھوڑے دن کر کے دیکھیے. اس کے بعد جو ہے دوسری جو صلاحیت کیا تھی؟ کانسنٹریشن کی، توجہ ایک پوائنٹ پہ رکھنے کی. یہ صلاحیت بھی بڑی غضب کی چیز ہے دنیا کے اندر. ایسا آدمی کیا کرتا ہے، جو بھی کام لیتا ہے اس میں پوری قوت لگا دیتا ہے، کانسنٹریشن والا. تو ایسا جب پوری قوت لگا کے جب کوئی کام کرتا ہے تو کم وقت میں زیادہ کام اس کا ہوتا ہے. ایسا آدمی کامیاب ہوتا. تو مراقبے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. یہ کانسنٹریشن میں بہت طاقت ہے. ہمارے حضرت فرمان میں ایک ملک میں گیا تو لوگ وہاں پر پتھر جو ہے چٹانیں توڑ رہے تھے پانی سے. چٹانوں کو کاٹنا ہے تو پانی کی دھار سے توڑ رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ بولے تو یہ پانی ہے. بولے لوگ ارے پانی سے چٹان ٹوٹتی ہے کیا؟ نہیں، اگر چٹان کو آپ ترکیز کر دیے، کنسنٹریٹ کر دیے اس کو، وہی جو ہومیوپیتھی والے کر رہے ہیں، تو اگر مالیکول لیول سے اس سے بھی اگر پتلی کر دیں آپ دھار کو، ایک دم پانی کو ایک دم بہت
کانسنٹریٹ کر دیں ایک دم، تو پھر اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ پانی کی دھار اگر پتھر پہ ڈالے تو وہ گھس کے نکل جاتی، انسان کے اندر ڈالے تو گھس کے نکل جاتی۔ پانی میں اتنی طاقت آتی ہے جب اس کو کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے، مرکوز کیا جاتا ہے۔ ایسے انسان جب کسی ایک ارادے پہ پوری قوت لگا دیتا ہے، ایسی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ آتا نا، وہ سورج کے سامنے بچے ایسا رکھے تو پورا اس کی شعاعیں ایک جگہ مرکوز ہو کے نیچے سے کاغذ جل جاتا اس میں۔ تو توجہ جو انسان کی اگر ایک جگہ کر دے آدمی تو بڑے بڑے کارنامے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف کرنے کی عادت آ جانا چاہیے۔ اب اس سے دنیا والے اتنے بڑے بڑے تماشے دکھا رہے، کارنامے کر رہے ہیں، کیا توجہ کو مرکوز کرنے کی مشق، ایک پوائنٹ پہ لانے کی مشق۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک چینی آدمی، شو چل رہا تھا، شو دکھا رہے تھے، ایک چینی جو ہے آ کے بیٹھ گیا، کراٹے والے شو دکھا رہے تھے، اس نے جو ہے پورے بال نکالے ہوئے تھے، ٹنڈ تولی بولتے ہمارے پاس، پورا سر پورا صاف ہے، ایک دم کچھ نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے ایک چینی۔ اب پبلک کے سامنے بڑے بڑے کانکریٹ کے بلاک، کانکریٹ سے بنے ہوئے بلاک لا کے اس کے سر پہ رکھا گیا، کنکریٹ کا بلاک۔ اس کے بعد ایک آدمی ایک ہتھوڑا اٹھا کے، 30 کلو کا ہتھوڑا اٹھا کے زور سے، اتنی زور سے مارا کہ وہ کنکریٹ کا موٹا بلاک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر وہ چینی کو کچھ بھی نہیں، آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سر پہ کنکریٹ کا بلاک رکھ کے توڑا گیا، مگر اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، سر دیکھے تو بال بھی نہیں ہے اس پہ۔ تو یہ طاقت کہاں سے آئی اس کے پاس؟ کانسنٹریشن سے۔ توجہ اگر آدمی کی مشق ہو گئی تو اتنی طاقت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ مارشل آرٹ کے اندر اس کا استعمال ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ ایک جاپانی بوڑھا تھا، بڑا توجہ کا ماہر تھا، وہ کراٹے کا بہت ماہر تھا، تو اچھے اچھے جوانوں کو سکھاتا تھا، جو اس کے پاس سیکھے وہ زخمی ضرور ہوتا تھا، بہت ماہر تھا، لیکن بہت ماہر بن کے نکلتا تھا آدمی، سمجھے؟ تو تھا بوڑھا مگر جوانوں سے لڑتا تھا اور سب کو زخمی کر دیتا تھا۔ جب زیادہ بوڑھا ہو گیا، وہ بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو گیا، تو انسانوں سے لڑنا بند کر دیا اس نے، اب بھینسوں سے لڑتا تھا، صرف بھینسے۔ خطرناک بھینسا کتنا غصے والا رہتا ہے بھینسا، اس کی سینگیں وغیرہ۔ تو جب زیادہ بوڑھا ہو گیا اور اس کو مہارت اور ہو گئی اس کی، تو اس کا معمول یہ ہو گیا کہ صرف بھینسے سے لڑتا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک سفید کپڑا لے کے، بھینسا ادھر سے آ رہا تو اس کو کپڑا بتاتے، تو اس جوش میں آتا ہو تو ہلائے۔ اب وہ پوری قوت سے جب بھینسا حملہ کرنے کے لیے آتا، وہ پھرتی سے ہٹ جاتا تھا اور ایک ہاتھ کا کک اس کے ایک اس پہ لگاتا تھا، سینگ پہ، سینگ ٹوٹ جاتی تھی۔ اب جب خون نکلنا شروع ہوتا تو بھینسا اور جنون میں آ جاتا تھا، پلٹ کے پھر تیزی سے آگے حملہ کرتا تو جلدی سے ہٹ کے دوسرے پہ کک لگاتا تھا، دوسرا سینگ آؤٹ۔ اب تو 2 سینگ گئے تو اب بھینسا بہت ہی خونخوار ہو جاتا تھا، اور تیسرا جب حملہ کرتا تھا تو ذرا اس کو آگے بڑھنے دیتا، پیچھے ہٹتا تھا اور اس کی کمر پہ کک لگاتا تھا، 3 کک میں بھینسا ختم، آؤٹ ہو جاتا۔ تو ایک بوڑھا آدمی سب کر سکتا کیا؟ ایک طاقت کی تھی، ہاتھ کی طاقت نہیں تھی، یہ کانسنٹریشن کی مشق کرتے ہیں وہ لوگ، کانسنٹریشن سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بڑی بڑی مشکل چیزوں کو جو توڑ رہا ہے خالی ہاتھ سے، ہاتھ ہی ہے نا صاحب، گوشت کا ہی ہاتھ ہے، کنکریٹ کے بلاکس کیسے توڑ سکتا ہے؟ یہ ہاتھ کی طاقت نہیں ہے، یہ توجہ کی طاقت ہے۔ ایسے کیسے کارنامے۔ اور فرمایا حضرت نے کہ ہم چھوٹے تھے، حضرت کا جو وطن ہے پیر صاحب کا جھنگ ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے پڑوس کے ملک کا، تو ہو رہے کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا تو سرکس آئی تھی ہمارے گاؤں میں، ہمارے بڑے بھائی لے جا کے مجھ کو دکھائے تھے۔ تو سرکس والوں نے شو یہ بتایا کہ ایک بچی جو ہے اندر سے نکلی، 18-20 سال کی بچی دوڑتے ہوئے نکلی، اور پورے پبلک کو اس نے آ کے نیزے بتائے، ساتھ میں 2 نیزے لے کے آئی تھی، سامنے لوہا ہے پھر لکڑی ہے، وہ ایک دم تیز نیزے تھے، سب کو بتا رہی کہ دیکھو یہ کتنے تیز نیزے ہیں، اب اس سے میں شو دکھاؤں گی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہاتھ لگا کے، تیز ہے نہیں ہے دیکھنے کی وجہ سے ہاتھ لگا تو اس کا ہاتھ کٹ گیا،
خون نکل آیا اس کا، اتنے تیز نیزے تھے. سب کو بتا رہے تھے کہ یہ نیزے ہیں، اور اپنی بغل بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے ایک بوڑھا جو عمل کرنے والا ہے، یہی اس کی جو مشقیں کیا ہوا تھا، جو توجہ کی، وہ بوڑھا جو ہے وہ آیا کچھ پڑھتے ہوئے. اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی کے ٹیبل پہ جو ہے وہ بچی کھڑی ہو گئی، اور اس نے پڑھ کے اس کے اوپر توجہ ڈالی. اس کے بعد جو ہے اس نے ایک نیزہ لے کے اس کے بغل میں رکھ دیا، دوسرا نیزہ دوسرے بغل میں رکھ دیا. اب کیا ہے، اتنے تیز نیزے وہ لڑکی کے بغل کے اندر ہے. اب اس نے پڑھ کے جو ہے کچھ اس کے نیچے کیا، جو ہے ٹیبل نے ہٹا دیا. اب وہ اتنی بڑی عمر کی لڑکی وہ نیزوں پہ، نیزے کی انیں پہ لٹک رہی ہے، نہ خون نکل رہا ہے نہ زخمی ہو رہی ہے، اس کے اوپر لٹکی ہوئی ہے. بغل کیا تو گوشت بہت نرم رہتا. پھر اس نے کچھ پڑھا، اس کے بعد ایک نیزہ نکال دیا. پھر تو اب پورا اس کا جسم ایک ہی انیں پہ جھول رہا لڑکی کا، نہ تو زخمی ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد نے کیا کیا، اس نے کچھ پڑھا اس نے. اس کے بعد اس کو جو لٹکتے ہوئے بدن کو اس طرح ہوا میں سیدھا کر دیا، تو وہ بالکل ہوا میں معلق ہو گئی. پورا نیزے پہ پوری ہوا میں آڑی جو ہے معلق لٹک رہی ہے. ایسا تھوڑی دیر تک اس نے ایسے ہوا میں رکھا، پورا مجمع تالیاں بجانے لگا. اب اس کے بعد اس نے ریورس لینا شروع کیا. پھر سے اس نے دوسرا نیزہ لگایا، پھر وہ ٹیبل رکھا، پھر وہ نیزے نکال لیا. وہ بچی، اس کا لڑکی کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اور جب واپس جا رہی تھی 2 عورتیں آئیں تو اس کو پکڑ کے لے جانا پڑا. تو اس کی توجہ کی طاقت ایسی تھی کہ پورے نیزے کی انیں پہ آڑے اس نے بچی کو سلا دیا. تو ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے ابا سے میں سنا تھا کہ یہ لوگ نظر بند کرتے، جادوگر رہتے، جادو کرتے نظر بند. تو جب وہ لڑکی کو اس طرح لٹکا دیا ہوا میں، تو میں آنکھیں مل رہا تھا کہیں میری آنکھوں کو جادو تو نہیں کر دیا بول کے. پھر بعد میں اپنے شیخ کے سامنے بولا تو نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ جو ہے توجہ کی طاقت ہے. اس وقت جو بچی وہ نیزے پہ لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے، نیزے پہ اس کا وزن نہیں پڑ رہا ہے، اس لیے زخم نہیں آ رہا اس کو. وہ اپنی توجہ کی طاقت سے اس کو ہوا میں معلق رکھا ہوا ہے عامل، جس کی وجہ سے نیزہ اس کو چبھ نہیں رہا ہے، پورا اپنی نظر کی طاقت پہ رکھا ہوا ہے. یہ سب دنیا کے لوگ 4 گاروڑی کر کے پیسہ کرنے کے واسطے ایسی صلاحیتیں پیدا کر رہے ہیں. انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ اپنا خلیفہ بنایا ہے. زبردست صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر، وہ صلاحیتیں اپنی پہچاننے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اللہ کے جو نیک بندے ہیں، یہی جو توجہ کی طاقت ہے، اس طاقت کو لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں. دل کی توجہ کی طاقت، اللہ کی طرف توجہ کرتے کرتے ایسی ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اب اس کی مثال حضور کی زندگی میں ملتی ہے کہ ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا، بہت بے چین تھا وہ. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. صحابہ کی مجلس سے آ کے سیدھا بول رہا مجھے زنا کرنے دو، میں بالکل رک نہیں سکتا، میں زنا میں چھوڑ نہیں سکتا، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تھوڑی گفتگو کی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے دعا دی. تو نوجوان کہتا ہے کہ زنا جتنا مجھے آپ کے ہاتھ رکھنے سے پہلے زنا سے محبت تھی، بے چینی تھی، آپ کے ہاتھ رکھنے کے بعد زنا کی نفرت میرے دل میں آ گئی، پوری محبت نکل گئی میرے اندر سے. تو یہ کیا ہے؟ ہاتھ لگا کے حضور نے کیا دی؟ توجہ دی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبردست توجہ کی صلاحیت دی، مگر ہم لوگ نماز میں جو توجہ کی مشق ہے وہ کر ہی نہیں رہے. اس وجہ سے نہ زبان میں تاثیر ہے، نہ ہماری بات میں تاثیر ہے، نہ عمل میں تاثیر ہے. توجہ اللہ کی طرف بنی ہوئی نہیں. توجہ کی طاقت اللہ نے جو اتنی بڑی دی ہے، اس پہ کوئی محنت نہیں. حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ماحول ہو جائے گا کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی، مگر ایک نمازی کی بھی توجہ اللہ کی طرف نہیں رہے گی. اللہ کی طرف دھیان کسی کا نہیں رہے گا، پوری مسجد بھری رہے گی.
تو بالکل توجہ دنیا کے اندر پھیلی ہوئی، ایک دم اللہ کی طرف توجہ ہے ہی نہیں. بہت بڑی طاقت ہے یہ. اب جب نماز توجہ والی بنتی ہے تو کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی سے روک دیتی ہے. جب توجہ اللہ نماز میں بنتی ہے تو پھر ہر برائی نکل جاتی. اس سے پہلے سنایا تھا میں نے، وہ برہما کماری والے بولے ایسا ایک یوگا کراتے ہیں راج یوگ، وہ آدمی جو راج یوگ کر لیتا ہے اس کی پوری لائف ہی چینج ہو جاتی. ان کے بہت سخت اصول ہیں، 20 اصول ان کے ایسے ہیں کہ بھئی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، اور کبھی بے ایمانی نہیں کروں گا. اور ان کے اصول میں ہے کہ شادی بھی کرنا نہیں ہے، نوجوان بچہ ہے بچی ہے تو شادی بغیر شادی کے جینا. تو ایسے مشکل ترین اصول، مگر جب وہ ایک مرتبہ عہد کر لیتے ہیں تو پھر زندگی میں پھر وہ غلطی نہیں کرتے. اس میں کئی مسلمان شامل ہو رہے ہیں آج کل. تو وہاں ہمارے جو ہے دائی ہے، وہ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا کرتے آپ لوگ؟ بولے کہ انسان آج کل کے دور میں اس طرح اصولوں کا پکا ہو جائے، اس طرح تبدیل ہو جائے، آپ لوگ یہ سب کیسے کرتے ہیں؟ ان کے جو مرکز کے جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ راج یوگ جب آدمی کر لیتا ہے، اس راج یوگ کی کیفیت میں جو عہد کر لیتا ہے وہ اس کے وجود میں وہ گھس جاتا ہے، اس کے بعد اس کے خلاف وہ کر ہی نہیں سکتا. تو اس سے پوچھے یہ راج یوگ کہاں سے آیا، کیسا ہے؟ وہ تو بولے ہم لوگ آپ کی نماز سے سیکھے. بولے نماز سے ہم لوگ راج یوگ نکالے. بولے اس نے سمجھا کہ نماز میں جو ہے آدمی پوری دنیا سے کٹ کے جب اللہ کے دھیان میں ایک دم یکسو ہو جاتا ہے، اور اس وقت سامنے امام جو ہے آیتیں پڑھتا ہے، اللہ کے احکام پڑھتا ہے، تو یکسوئی کے عالم میں جو احکام اس کے دل میں اتر جاتے ہیں پھر اس کے خلاف نہیں کر سکتا. یہ جو طریقہ ہے آپ کے پاس، آدمی پہلے یکسو ہو جائے اور امام پڑھے، اس سے ہم نکالیں. تو یکسوئی کے عالم میں جو آدمی جو زبان سے ادا کرے وہ اس کی مزاج میں اتر جاتا ہے. اب ہماری نماز میں یکسوئی نہیں ہے تو تنہا عن الفحشاء والمنکر نہیں ہو رہا. جو اللہ نے جو فرمایا نماز پڑھو گناہوں سے روک دے گی، وہ توجہ والی نماز ہے. جس نماز میں اللہ کی توجہ ہو وہ پڑھیں گے تو سارے گناہ نکل جائیں. تو اتنی قیمتی چیز ہے توجہ کو بڑھانا، ترکیز. حضرت سید اسماعیل شہید ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، بڑے موحد تھے. یہ مسئلہ کہ اہل حدیث وہاں سے ہی شروع ہوا. پہلے اہل حدیث بولتے، پہلے اہل حدیث وہی تھے بولتے. وہ ہمارے بزرگوں میں ہیں مگر ان سے جوڑتے وہ لوگ اپنا رشتہ. تو پہلی مرتبہ جو ہے بہت موحد، توحید کے بہت ہی، ان کی تقویت الایمان بہت مشہور ہے ان کی کتاب ہندوستان کے اندر. تو حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں انہوں نے کوئی ایک جگہ سن لی ایک حدیث کہ اگر 2 رکعت کوئی نماز ایسی پڑھ لے جس میں ایک بھی وسوسہ نہ آئے تو اس کی کچھ فضیلت پڑی، مغفرت ہوگی یا کچھ ہوگا، پڑھا انہوں نے. اب ان کے دل میں دھن آ گئی کہ میں ایسی نماز پڑھوں گا جس میں پوری نماز میں ایک بھی وسوسہ نہ ہو. تو ہمت والے تھے، ایک دن انہوں نے شروع کیا نماز. 2 رکعت نماز پڑھی، دیکھا تو اس میں خیال آ گیا. پھر 2 رکعت پڑھی، اس میں بھی پھر خیال آیا. تو اس دن انہوں نے 100 رکعت نماز پڑھی، پوری کوشش کر کے کہ اب کے 2 رکعت ایسی پڑھوں گا کہ کوئی خیال ادھر ادھر کا نہ آئے. 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، 100 رکعت ہو گئی. تھک کے بیٹھ گئے، پھر بھی جو ہے وسوسہ آیا، کوئی نہ کوئی خیال آ گیا. آخر بے چین ہو کے اپنے شیخ کے پاس پہنچا، سید احمد شہید. یہ اسماعیل شہید ہے، ان کے جو شیخ تھے وہ احمد شہید. ان کے پاس جا کے بولے کہ میں جو ہے اتنی دیر میں جو ہے مشق کیا مگر میں بغیر وسوسے کی نماز نہیں پڑھ سکا. تو انہوں نے کہا کہ کل رات میں اپنی پلنگ میری پلنگ کے قریب ڈالو. تہجد کے وقت میں محنت کی تھی انہوں نے، مشق کی تھی. تو کل تم کیا کرنا، اپنی پلنگ میرے پلنگ کے قریب ڈالو. اب ان کے قریب میں سو گئے. اب رات میں تہجد کے وقت میں انہوں نے کہا کہ اٹھو اسماعیل شہید، اسماعیل اٹھو، جاؤ اللہ کے واسطے وضو کرو. بولا. اب جیسے وہ بولے تو حضرت اسماعیل شہید بولتے ہیں کہ میری کیفیت ہی عجیب ہو گئی. زندگی میں کبھی ویسو نہیں کیا. جیسے شیخ نے کہا اللہ کے لیے وضو کرو، ایسا اللہ کا دھیان بن گیا ان کو، ایسی اللہ کی عظمت طاری ہو گئی
کہتے ہیں میں زندگی میں ویسا وضو نہیں کیا. وضو کر کے آئے تو پوچھا ہاں وضو کر لیا تم نے, اب اللہ کے لیے نماز پڑھو. شیخ نے کہا, کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے نماز پڑھی اب ایسا اللہ کا غلبہ ہوگا, پوری نماز روتا رہا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا نماز ختم میں کب کیا. سلام پھرنے تک پوری نماز میں روتے رہے. کوئی خیال آیا کیا انہیں؟ پوری نماز میں کوئی غیر کا خیال نہیں آیا. تو یہ کیا ہے؟ شیخ کی توجہ کی طاقت ہے. تو پھر بولے کہ یہ ہے صحابہ کی نماز. بولے کہ صحابہ کرام ایسی نماز پڑھتے تھے, اللہ کی عظمت ایسی طاری رہتی تھی کہ پوری نماز میں غیر کا خیال ہی نہیں آتا تھا. الحمدللہ. تو یہ جو ہم بیعت ہوتے ہیں, یہ جو آپ کو مراقبہ بتایا گیا ہے, اس کی مقصد یہی ہے کہ ہم ایسی نماز پڑھنے والے بن جائیں جس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. ہمارے سلسلے میں پورے سلسلے نقشبندیہ کے جو اسباق ہے اصل میں وہ 16 اسباق ہے. باقی اور جو اسباق ہیں حضرت مجدد الفیصل نے اور چیزیں بتائی ہے. 16 اسباق کا مقصود ہی ہے, 16 اسباق صرف نماز میں توجہ کے لیے بنائے گئے ہیں کہ نماز آدمی پڑھے تو پھر توجہ کسی اور طرف نہ جائے, پھر فضائل حاصل ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنی میں محنت کر کے کثرت ذکر کی کیفیت حاصل کریں. اب یہ سائنٹسٹ دنیا میں جتنی بھی چیزیں نئی نئی پیدا کر رہے ہیں, یہ سب بھی توجہ کا کمال ہے. سائنٹسٹ کیا کرتا ہے, جس پہ اس کا ریسرچ چل رہا ہے اس پوائنٹ پہ رات دن سوچتا رہتا ہے. ایکسپیریمنٹ غور و فکر, اتنا سوچتا ہے کہ باقی سب چیزیں اس کے دماغ سے ہٹ جاتی. سائنٹسٹوں کے بارے میں کیسے رہتے لطیفے کہ بارش میں جا رہا ہے, ہاتھ میں چھتری ہے, کھولنا بھول جاتا. کیوں؟ اس کا دماغ کدھر ہے؟ وہ جو سوچ رہا رات دن ایک ہی نقطہ. تو چونکہ سائنٹسٹ کا پورا دھیان ایک ہی نقطے پہ رات دن جم جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ غیب کی کھڑکی اس کے لیے کھول دیتے ہیں. غیب سے اس کو پتہ چلتا ہے یہ اس کا فارمولہ کیا ہے. جتنے بھی سائنٹسٹوں نے ایجادیں کی ہیں وہ سب الہام ہے اللہ کا, مادی الہام ہے. وہ اللہ ہی کھولتے ہیں. کب؟ کس کو کھولتے ہیں؟ جس کی سوچ مرکوز ہو گئی اس پہ ہی کھولتے ہیں. ہاں آپ پہ ہمارے اوپر نہیں کھولتے. اوپر سے گرتی ہوئی چیزیں ہم کتنی بار دیکھتے, اس پہ کبھی غور ہی نہیں کرتے. نیوٹن جو ہے ایک درخت کے نیچے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا, ایک دم ٹپ بول کے اوپر سے سیب آ کے نیچے گرا. گرتے اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ سیب نیچے کیوں آیا, یہ سیب ادھر کیوں نہیں گیا, ادھر کیوں نہیں گیا, ادھر کیوں نہیں گیا, اوپر کیوں نہیں گیا, یہ نیچے کیوں آیا. اب اس کے دماغ میں نیچے کیوں آیا, نیچے کیوں آیا. وہ مختلف تجربات کرتا گیا. اس کے بعد اس پہ بات کھلی کہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے, گریویٹی. تو رات دن جب توجہ اس کی قائم ہوئی تو راز اس پہ کھلا. تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ کسی چیز کے اوپر اگر توجہ جم جائے تو اس لائن کی حقیقت کھلتی ہے. تو ہمارے پاس بھی کیا ہے, جب توجہ جم جاتی ہے اللہ کی جس صفت کا دھیان کرتے ہیں وہ کھلتی ہے, وہ معرفت حاصل ہوتی ہے. مگر آدمی اس لیول کی محنت کرے, اس طرح اپنی قوت کو مرکوز کرے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو ذکر کثیر لاؤ, 24 گھنٹے میرا دھیان. دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو دھیان میری طرف بناؤ, پھر تمہاری زندگی بدل جائے گی, انہونی ہونی ہو جائے گی. تو یہ محنت ہے صاحب, دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو بھول جانا. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, دل میں تیری بس یاد رہے. یہ کیفیت کے لیے ہم لوگ بیعت ہوتے ہیں. کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے. جو اللہ کا جس کو دھیان نہیں ہے کافر, وہ اطراف کی چیزوں میں گم رہتا ہے. مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق, کہ مومن کے سامنے آتے پوری سب, مومن تو ہمیشہ اللہ ہی میں رہتا ہے, سب کو بھلا دیتا ہے. یہ کچھ ناممکن نہیں ہے, کوئی عجوبہ نہیں ہے. یہ ہمارے سلسلے کا پہلا قدم ہے. بولتے ہیں سلسلے نقشبندیہ میں ذکر قلبی پہلا قدم ہے.
سب کو بھول کر صرف اللہ کی یاد والا ہو جانا، یہ پہلا قدم ہے، آگے اور منزلیں اس میں مشکل نہیں ہے۔ کروڑوں لوگ جب سے سلسلہ نکلا ہے، کروڑوں لوگ منزل کو پہنچ چکے ہیں، اور کام آسان بھی ہے، بیٹھ کے مراقبہ کرنا کیا مشکل ہے دیر تک۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اے میرے بندے، تو میرے دھیان کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرے سارے کام میں اپنی ذمہ داری میں لوں گا، اللہ کا وعدہ۔ اب کیا رہے گا بھائی، محنت کرنے میں اور کیا رکاوٹ؟ آسان کام ہے، خاموش بیٹھ کے بس اللہ کا دھیان کرنا ہے، اور اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہارے پورے ٹینشنز میں لے لوں گا۔ تو آج کی رات میں سب حضرات دعا کریں کہ یا اللہ، ہم کو ایک راستہ مل گیا ہے محنت کا، جس پہ کروڑوں لوگ چل کے کامیاب ہو چکے ہیں، دنیا بھی بن گئی، ان کی آخرت بھی بن گئی۔ ابھی بات آئی نا کہ جس کا بھی توجہ اللہ کی طرف بنتی ہے، اس کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے، تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑی سی یہ محنت کر لیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ اللہ سے اہتمام سے آج کی رات میں 2 رکعت 4 رکعت یا کچھ نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے مراقبہ، لمبا مراقبے کی توفیق عطا فرمائی۔ آئندہ یہ رپورٹ نہیں دونا، کوئی ملے تو ہر آدمی آ کے رپورٹ دینا، اور یہ نہیں بولنا کہ اب کے چھوڑ پکڑ ہوتا رہا، نہیں بولنا، ایک تھپڑ مارنا بولتا دینا، چھوڑ پکڑ ہو رہی تھی، اور کتنا ہو تو آدھا گھنٹہ چلا، آدھا گھنٹہ رہتا، آدھا گھنٹہ کوئی مراقبہ ہے؟ گھنٹوں مراقبے کرنا۔ واقعتاً اگر ہم سنجیدہ ہیں، اپنے گناہوں پہ پریشان ہیں، دوزخ کی یاد ہے ہم کو، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، اتنی محنت نہیں ہو سکتی کیا مراقبہ؟ ایسے کیا کروڑوں کا ہر گھنٹہ 10 کروڑ کما رہے گا تم؟ مارو مصروفیت کو لات مارو، 1-2 کام چھوڑ دو، وقت نکالو، اتنی بڑی دولت ہے، دین بنتی، دنیا بنتا، سب بنتا، اور رات دن ایک سکون کی کیفیت ہوتی، دنیا میں رہ کے جنت کے مزے آنا شروع ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی دولت حاصل کرنے کے لیے کچھ کام چھوڑ دو، آپ کے 10 دکانیں ہیں تو 1 دکان بند کر دو، جانا وہاں پہ دوسرے آدمی کو بٹھا دو، وہ ٹائم بیٹھ کے آپ مراقبہ کرو۔ آپ 3-3 4-4 نوکریاں کر رہے تو 1 گھنٹے کی نوکری چھوڑ دو، وہ ٹائم اس میں لگاؤ، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ دین دنیا کی کامیابی اس میں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو دلوں تک پہنچائے، آپ بھی دل سے ارادے کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دھیان کی دولت نصیب فرمائے۔ لمبے مراقبے کرنے کا ارادہ کیجئے۔ بات اگر سمجھ میں آئی، سچی اگر واقعی دل میں آئی ہے تو بولو، مراقبے لمبے کون کون کرنے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ لمبے مراقبے ایک مسلمان کا وعدہ ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ کو اللہ کی طرف سے وعدہ ہم سنا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت آپ کی بن جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ بس اسی وعدے کو اللہ کے سامنے قبول کرائیے، باقی دنوں میں یہاں جب تک ہیں زیادہ سے زیادہ مراقبے کیجئے، اور اللہ سے مانگیے کہ اللہ کثرت سے مراقبہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اب یہ مراقبہ سیکھنے کے لیے شیخ کو بتاتے رہنا پڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی رکاوٹ آتی ہے، آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، بھائی نہیں ہو سکتا میرے سے، لیکن شیخ سے بات کرے تو وہ چھوٹی چٹکیوں کی سی بات رہتی ہے۔ تو اس میں آگے بڑھنے کے لیے شیخ کی ضرورت رہتی ہے، رہبر کی ضرورت رہتی ہے، اور شیخ سے رابطہ رکھنا، یہ نہیں کہ بیعت ہو کے غائب ہو گئے، کئی مہینوں تک آئے ہی نہیں، نہ فون آیا نہ آپ آئے، تو پھر کیسے آگے بڑھتی بات؟ تو رابطے میں رہیے، شیخ سے رابطہ رکھیے، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ تو ابھی بتایا گیا کہ کچھ احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ پہلے سے بیعت ہیں اس تازہ کر لیں، جو لوگ اب بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ کلمات پڑھ لیں۔ توبہ کی نیت تو سبھی پڑھیے، اس لیے کہ وہ توبہ کے کلمات ہیں۔ باقی جن کو اس عاجز سے تعلق رکھنا ہے، یہی مراقبے پہ محنت کرنا ہے، یہی کانسنٹریشن کی قوت بڑھانا ہے، دین میں پختگی لانا ہے، تو وہ بیعت کی بھی نیت کر لیجئے۔ تو پہلے خطبہ سن لیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله۔ اب سبھی لوگ یہ کلمات توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور جن کو بیعت ہونا ہے وہ بیعت کی بھی نیت اس میں شامل کر لیں۔ میرے ساتھ یہ کلمات پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جو بیعت کی نیت سے ابھی تازہ جنہوں نے پڑھا ہے ان کو اب 6 کام کرنا ہے۔ پہلا کام ہے صبح شام 2 مرتبہ 100 بار استغفار پڑھیں دل کی ندامت کے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا کام ہے 100 مرتبہ حضور کی محبت دل میں لے کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا کام ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں اس نیت سے کہ میں اللہ پاک کو سنا رہا ہوں اچھی آواز میں، جتنا بھی اچھا ہو سکے۔ اور چوتھا کام ہے بیٹھ کے مراقبہ کریں جب سے جس کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی مراقبہ ہوگا۔ اور 5واں کام ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقوف قلبی کریں، جس کا جب سے بیان ہوا، یعنی یہ خیال لاتے رہنا کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، کام کرتے ہوئے بھی اس کی مشق کریں۔ اور آخری 6واں کام ہے شیخ سے اپنے حالات بتاتے رہیں، کنیکٹ رہنا۔ کوئی بھی عذر ہے، کوئی رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، وہ بتاتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ 6 کام کریں گے، کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے اندر ایک نیا انسان دیکھنا شروع کریں گے، تبدیلی دیکھیں گے اگر بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے۔ یہ 6 کام کریے۔ توبہ جب بندہ کرتا ہے، ابھی ہم نے توبہ کی کہ یا اللہ ہم غفلت کی زندگی چھوڑ کے کامل اطاعت کی زندگی کے لیے بیعت ہو رہے ہیں، تو بندہ اس طرح پلٹ کے آتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم تھوڑا مراقبہ کر کے دعا کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ساری دنیا سے کٹ کے بس پوری محبت سے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ اللہ نے ہم کو بلایا، اپنے گھر میں بٹھا لیا، نہ کھانے کی فکر، نہ پانی کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، سب چھوڑ کے 5 دن سے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے۔ بس دل کو اللہ کی یاد میں ڈبو دیجئے۔ اللہ ہی محبوب ہیں، اللہ ہی مقصود ہیں، ہماری سب ضروریات پوری کرنے والے ہیں، ہمارے قدردان ہیں، ہماری ایک ایک نماز، ایک ایک روزے کے ہر چیز کے اللہ قدردان ہیں، بہترین جنتیں بنا کے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے، سب چیزوں کو بھلا کے آرام سے بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گود میں ڈھیلا چھوڑ دیجئے پیٹ کے قریب، اور کمر تھوڑی سیدھی رکھیے، آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجئے، اپنا پورا دھیان دل کی طرف کر لیجئے۔
پھر یہ خیال کیجئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا ہے، دل میں خیال سے بولنا ہے اللہ اللہ۔ زبان بند رہے گی، تالو سے لگی رہے گی، خیال کرنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ شروع کر دیجیے، بسم اللہ۔ زہر ہے زہر ان کو بھلانا، زہر ہے زہر ان کو بھلانا، اور تریاق یاد ان کی آنا، زہر ہے زہر ان کو بھلانا، اور تریاق یاد ان کی آنا۔ اللہ 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 اللہ۔ سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، دل میں تیری بس یاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، دل میں تیری بس یاد رہے، اپنا سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اپنا سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں میں آگ لگا دوں،
غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں میں آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، دل میں تیری بس یاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب دل سے دعا کیجیے، آمین کہیے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها، وزکها انت خیر من زکاها، وزکها انت خیر من زکاها، انت ولیها و مولاها، انت ولیها و مولاها۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے اللہ کتنی راتوں سے آپ کی صفتیں سن رہے ہیں، آپ کی خوبیاں سن رہے ہیں، آپ کا پیار سن رہے ہیں، آپ کا معاف کرنا سن رہے ہیں، آپ کا قدردانی کرنا سن رہے ہیں، آپ کا اللہ جنتیں بنا کے ہمارا انتظار کرنا سن رہے ہیں۔ اے ہمارے کریم مولا، اے ہمارے کریم مولا، آپ نے اللہ اس اعتکاف میں بلایا ہے، اللہ ہمارے دل کو ہر غیر سے پاک کر دیجئے۔ اللہ ساری کائنات میں آپ کی طاقتوں کا جلوہ ہے، ساری کائنات میں آپ کی صفات کا جلوہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بس آپ ہی کر رہے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کے آپ ہی کے پاس آنا ہے۔ اللہ اس لیے ہمارے دل سے ہر غیر کو نکال دیجئے اللہ، ہر دھوکے کو نکال دیجئے اللہ، ہر کشش کو نکال دیجئے اللہ، ہر دوسرے جذبے کو نکال دیجئے اللہ، دل کو آپ کی یاد کے لیے خالی کر دیجئے اللہ۔ کوئی چیز دل میں بسانے کے قابل نہیں ہے اللہ، سمجھ میں آ گیا اللہ، تازہ ہو گیا اللہ، کوئی چیز دل میں بسانے کی قابل نہیں ہے اللہ۔ اللہ اللہ دل ہمارا پاک کر دیجئے، اے اللہ توجہ ہماری آپ کی طرف کر دیجئے، اللہ یہ دھوکہ دینے والی جادوگر دنیا سے ہماری نظر ہٹا دیجئے اللہ، اللہ اس دھوکے سے نظر ہٹا دیجئے اللہ، چھوٹی چھوٹی خوشیوں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو سر پہ مسلط کرنے سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ آپ قریب ہیں، رگ جان سے قریب ہیں، آپ قدردان ہیں، آگے بڑھنے والے کو اپنا بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں مراقبوں کی کثرت عطا فرمائیے۔ اللہ جو اب تک پہلے سے جو بیعت ہوئے، اب جو بیعت ہوئے اللہ، آج جو بیعت ہونے والے ہیں اللہ، آج جنہوں نے کلمات پڑھے ہیں اللہ،
اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد کی دولت نصیب فرمائیے. اس دنیا میں آپ کی یاد کے سوا کچھ نہیں رکھا ہے اللہ. آپ کی یاد ہی ہمارا خزانہ ہے, آپ کی یاد ہی ہمارا مستقبل ہے. اللہ 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 آپ کی یاد کی دولت نصیب فرمائیے, کثرت ذکر عطا فرمائیے, ہم سب کو دوام ذکر عطا فرمائیے. ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں آپ کی یاد والا دل نصیب فرمائیے. اللہ ذاکر دل دے دیجئے اللہ, غافل دل ہمارا بدل دیجئے اللہ. اللہ بہت میلا کر کے لائے ہیں, بہت گندا کر کے لائے ہیں, کتنی بیماریوں سے اللہ کمزور نزار دل لے کے آئے ہیں. اے طبیب اللہ ہمارے دل کو سب بیماریوں سے پاک کر دیجئے اللہ. آپ کی یاد سے ہماری دل کو زندگی دے دیجئے اللہ. آپ کے حبیب نے فرمایا ذکر والا ہی زندہ ہے. اللہ اللہ ہماری زندگی تو کتنی خالی ہے اللہ, صبح سے شام تک کتنے گھنٹے آپ کی یاد کے بغیر گزر جاتے ہیں. اللہ اللہ یہ لاشیں والی زندگی کب تک جئیں گے اللہ. اللہ روح کی زندگی دے دیجئے اللہ, 24 گھنٹے کے آپ کے دھیان والا دل دے دیجئے اللہ. اللہ بنا دیجئے دل کو ایسا اللہ. اللہ کروڑوں کا دل آپ نے بنایا ہے, ہم فقیروں کا بھی دل بنا دیجئے اللہ. اللہ ہم کمزوروں کا دل بھی دل بنا دیجئے اللہ. اللہ اس کی دھن نصیب فرمائے اللہ. اللہ یہاں آ کر بھی اللہ اتنے 5 دن اللہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر بھی آپ کو پانے کا حوصلہ نہیں ہوا, تو اب یہ حوصلہ کب پیدا ہوگا اللہ. اب بھی کثرت ذکر کا جذبہ پختہ نہیں ہوا تو کب ہوگا اللہ. اللہ سب کچھ دنیا آخرت سب آپ کے ذکر سے مل جاتی ہے اللہ. اللہ اللہ ذکر کی توفیق دیجیے اللہ. اب تک جو غلطیاں ہو گئی معاف کر دیجیے اللہ. جان بوجھ کر بھی ذکر سے سستی ہو گئی معاف کر دیجیے اللہ. چھوٹے چھوٹے بہانوں میں پھنس گئے معاف کر دیجیے اللہ. آج کا ارادہ قبول کر لیجیے اللہ. آج کے ارادے میں طاقت ڈال دیجیے اللہ. اللہ کوئی بندہ اپنا ارادہ پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق آپ کی مدد نہ ہو. اللہ آج سب ساتھیوں نے ہاتھ اٹھا کے ارادہ کیا اپنا ذکر بڑھائیں گے, آپ کی یاد کے اوقات بڑھائیں گے. اللہ یہ ارمان ہمارے پورے کر دیجئے اللہ. اللہ لوگ بلڈنگیں مانگتے ہیں, لوگ کاریں مانگتے ہیں, لوگ بہاریں مانگتے ہیں, ہم آپ سے آپ کی یاد مانگتے ہیں اللہ. آپ سے آپ کی یاد مانگتے ہیں اللہ. آپ کی یاد والا دل مانگتے ہیں اللہ. آپ کی معرفت والا دل مانگتے ہیں اللہ. اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ناکام مت کیجیے اللہ. آج جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے ارادہ کیا اللہ ہم جانتے ہیں بندہ کمزور ہے, اس سے زیادہ کیا کرے گا اللہ. اللہ جمانے والی ذات آپ کی ہے اللہ. ان ارادوں کو حقیقت بنا دیجیے اللہ. ان ارمانوں کو اللہ اللہ حقیقت بنا دیجئے اللہ. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہو, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہو اللہ. ذکر کثیر عطا فرمائیے, ذکر دائم عطا فرمائیے اللہ. دنیا کی کوئی چیز ہم کو آپ سے غافل نہ کر سکے. ایسی اپنی پہچان, ایسی اپنی محبت, اپنا دھیان نصیب فرمائیے اللہ. نمازیں پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو رہے اللہ, لیکن آپ کی یاد والی نماز نصیب نہیں ہوئی اللہ. پوری نماز ایک وسوسے کے بغیر اللہ ہمیں نصیب فرما دیجئے اللہ. اس لیے اس سلسلے میں محنت کی توفیق دیجئے اللہ. تمام سلسلے کے اسباق پہ محنت کی توفیق دیجئے اللہ. اللہ لاکھوں کی نماز بنی ہے, ہماری نماز بھی نماز بنا دیجئے اللہ. اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے. ہم سب کو ذکر کثیر کی ہمت دیجئے. ذکر کثیر نہ ہو تو اپنے نفس کو سزا دینے کی توفیق دیجئے. اے اللہ شیخ سے مسلسل رابطے کی توفیق دیجئے. کوئی بھی رکاوٹ آنے پر بہانہ بنا کے رکنے سے بچائیے اللہ. اللہ ہر رکاوٹ کا علاج شیخ سے دریافت کرنے کی توفیق دیجئے اللہ. شیطان کے مقابلے میں ہمیں مضبوط کر دیجئے اللہ. نفس کے مقابلے میں ہمیں مضبوط کر دیجئے اللہ. اللہ دنیا کی اللہ جادو کے مقابلے میں مضبوط کر دیجئے اللہ. اللہ ہر حال میں ذکر کی پابندی عطا فرمائیے اللہ. جو بھائی ذکر کر رہے ہیں اللہ ان کو وقت بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. جو وقت بڑھا رہے ہیں اللہ ان کو ذکر کی حقیقت نصیب فرمائیے. وسوسوں سے نجات عطا فرمائیے اللہ. اپنی ذات کا دھیان نصیب فرمائیے اللہ. ایک ایک کر کے ایک ایک منزل طے فرمائیے اے اللہ. سلسلے کا کمال عطا فرمائیے اللہ. ہم سب کو نسبت کا نور عطا فرمائیے. آپ سے تعلق عالی کا نور عطا فرمائیے اے اللہ. تقوی عطا فرمائیے
اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے. اللہ اعتکاف کی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنے شان کریمی سے قبول فرمائیے. ہمارے کھوٹے سکوں کو قبول کر لو اللہ, ہمارے کھوٹے سکوں کو قبول کر لیجیے اللہ, ہمارے کھوٹے سکوں کو قبول کر لیجیے اللہ. ہماری ادب سے کیفیت سے خالی عبادتوں کو قبول کر لیجیے اللہ. اللہ سچی ایمانی کیفیات عطا کر دیجیے اللہ. اللہ بقیہ اعتکاف کے دنوں میں اللہ برکت نصیب فرمائیے اللہ. اللہ ہماری اصلاح فرمائیے اللہ, ہماری تربیت کا ہر پہلو اللہ اس وقت جاری فرمائیے اللہ. اللہ ہمیں درست کر دیجیے اللہ. اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے. اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ آپ نے اپنا مہمان بنایا ہوا ہے. مہمان کی ضرورتیں میزبان کیسا پورا کرتا ہے. اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرمائیے اللہ. آپ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو مانگو, اللہ بندوں کے مانگنے پہ آپ خوش ہوتے ہیں. اے ہمارے اللہ, اے ہمارے اللہ, ہماری سب ضرورتیں اپنے کرم سے پوری کر دیجیے اللہ. اللہ جتنے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں سب کو حلال روزی دیجیے اللہ, آسان روزی دیجیے اللہ, برکت والی روزی دیجیے اللہ. اللہ کافی ہو جانے والی روزی دیجیے اللہ. تنگی سے بچائیے پیارے اللہ. کمزور ہو گئے ہم یا اللہ, دنیا لذتوں کی اللہ راحتوں کی عادت ہو گئی اللہ. اللہ جسم کمزور ہو گئے اللہ, قوتیں کمزور ہو گئی اللہ, برداشت کی طاقت کمزور ہو گئی اللہ. ہر طرف دولت کی اور اللہ راحت کی چیزوں کی ریل پیل ہے.